My name is Dr. Faz, F-A-Z. I want to assist you to be famous and to be accomplished by zeroing in on achieving your goals. My diverse experience from 20 years of sales and business here in the United States, combined with my past 20 years passion for helping and adding relief and pain in people as a medical doctor, helps me to understand the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives. I examine thoroughly, diagnose carefully personal and corporate problems, and prescribe suitable solutions. As a John Maxwell certified coach, trainer, and international inspirational speaker, I can offer you workshops, seminars, keynote speaking, and coaching, adding your personal and professional growth through the study and practical application of proven leadership methods. Working together, I'll move you and your team or organization in the desired direction to reach your goals. I'm a facilitator of mastermind studies and roundtable events. Call or email me if you would like to know more about my services or a free consultation. Being a certified speaker, coach, and trainer for the John Maxwell team means that he is part of a team of elite coaches, teachers, speakers, and professionals taking leadership training, talent, skills, and adding value to people all over the world. Everything rises and falls on leadership. خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز۔ آج پیر ہے اور آج ہے ہماری لائیو بیٹھک کا دن، تو آئیے ہمارے ساتھ گپ شپ کیجیے لائیو، اور کوئی سوال ہے، کہاں ہیں زندگی میں آپ، کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، تو ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آئیے، ہماری بیٹھک کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ہمیں بہت اچھے دوستوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ السلام علیکم افضال بھائی، السلام علیکم خلیق بھائی۔ وعلیکم السلام سر جی، ویلکم ٹو اوور بیٹھک، اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ اور جی جی بہت مہربانی سر، بہت مہربانی آپ کی۔ جی عرفان بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم عرفان بھائی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی آپ کی انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا میں واچ پارٹی لگا لوں، پھر اس کے بعد ہم بات چیت کرتے ہیں، اور واچ پارٹی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اور بیٹھک ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جی بالکل۔ چلیں، آج سب سے پہلے مطلب میں شروع کرنا اس طرح چاہ رہا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سیاست سے اور مذہبی موضوعات سے کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بات چیت نہ کی جائے، کیونکہ کبھی کبھی کسی طرح لوگ باعث ہو جاتے ہیں اور دل آزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 1 یا 2 منٹ ہم ضرور بات کریں، اور وہ ہے گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی اس درندگی کا جو خواتین کے اور بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور مجھے بخدا یعنی مطلب ایک ذہنی کوفت بھی اور دل کو بہت شدید تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم جیسے لوگ اگر خاموش رہیں گے تو میرا خیال ہے یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ آپ ہم جیسے لوگوں کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے، بات ضرور کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ قوم جو بڑی ٹھیکیدار بنی رہتی ہے مذہب کی بھی، اور ہم سپر پاور ہیں اور ہم فلاں 8ویں طاقت ہیں، آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ مطلب ذہنی طور پہ اور اخلاقی طور پر کس قدر گر چکے ہیں کہ آج نہ تو 4 سال کی بچی محفوظ ہے، نہ 4 بچوں کی مائیں محفوظ ہیں۔ تو یہ قابل شرم بات ہے ہمارے لیے بھی اور اس قوم
کہ ہر فرد کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور نہ صرف مذمت کرنی چاہیے، میں تو بالکل چاہتا ہوں کہ ہم سر عام، میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ حاکم وقت بیٹھے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا، اور کیوں سزائے موت نہیں دی جا سکتی ایسے بے شرم اور بے غیرتوں کو، اور سر عام دینی چاہیے ان کو پھانسی، تاکہ عبرت کم نشان بنے آنے والے لوگوں کے لیے، اور ایسے بے غیرتوں کو اور ایسے بے شرم اور شرمناک جو حرکتیں کر رہے ہیں ان معصوم بچیوں سے یا ان بیچاری مطلب عورتوں سے جو زیادتی ہو رہی ہے، میں اس کے خلاف مطلب ڈیفینیٹلی مطلب آواز بلند کرنا چاہتا ہوں، اور آواز بلند کرنی چاہیے ہم سب کو، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزائے موت اور یا اس سے بھی کوئی عبرتناک سزا ہو سکتی ہے تو دینی چاہیے، اور سر عام دی جائے، کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ ہمیں کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ جی 6 مہینے تک یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے جو لوگوں کو میرے نزدیک انصاف سے زیادہ ان کو پناہ فراہم کرتا ہے، کیس کو لمبا کر کے، اور اس کیس کی افادیت وہ کھو دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ان درندوں کو، ان بے شرم لوگوں کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ 72 گھنٹے کے اندر فیصلے ہونے چاہیے ایسے مقدمات کے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان مجرم تک پہنچ گئے تو پھر 72 گھنٹے کے اندر انہیں سزائے موت بھی دی جانی چاہیے، اور سر عام جہاں بھی ہیں اس شہر کے سب سے بڑے مینار کے سامنے لے جا کے اس کو پھانسی لگا دی جائے، اور اس کو دکھایا جائے پوری قوم کو کہ یہ انجام ہوتا ہے بے شرم اور بے غیرتوں کا، تاکہ یہ مسائل کچھ کم ہوں۔ تو میرے دل کو یہ ٹھیس لگی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ میں آج کی گفتگو کا آغاز سے کروں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے کسی خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے پلیز۔ بالکل سر، صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو سر عام پھانسی ہونا چاہیے، سر عام ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے، اور تقریباً 8 دن تک لٹکانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو اس پاکستان سے بالکل یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایران میں ایسا ہوا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ مختلف لیڈیز کو اٹھاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا، اس سے 2-3 مرڈر ہو گئے تھے۔ اب وہاں کی پولیس ہوشیار ہو گئی کہ کیا چکر ہے، انٹیلیجنس لگ گئی پیچھے اس کے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کو تلاش کر کے آخر پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو جمعے کے دن اولمپک ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر بہت بڑا تہران میں، بڑا اولمپک گراؤنڈ کے اندر اس کو سر عام سزا دی جائے گی۔ تو اس کو پکڑ کر اور ساری جگہ اعلان کرا دیا گیا۔ جمعے کو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، تقریباً پورا تہران سمجھ لیں آپ کو جمع ہو گیا اس اولمپک گراؤنڈ میں، اور بہت بڑا اولمپک گراؤنڈ ہے تہران میں۔ وہاں پر اس کو اسنارکل سے لے کر گئے اوپر اور اس کو لٹکایا، سزا دی۔ سزا دینے کے بعد اس کو 7 روز تک اسی طریقے سے لٹکا رہنے دیا۔ آپ دیکھ لیں ایک بھی اگر جرم ہو جاتا ہے تو ایران میں، اگر کچھ، میں نے راتوں کے ٹائم بچیوں کو دیکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر، 2 بجے 3 بجے 4 بجے اکیلی جا رہی ہیں، اکیلی آ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا ایسا۔ تو آپ نے صحیح فرمایا سر کہ اگر ایک مرتبہ ایسا ہو جائے نا پاکستان میں تو یہ بھول جائیں گے پھر سارے لوگ۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ یہاں پہ سزا نہیں ملتی، فوری سزا اگر مل جائے اور لٹکا دیا جائے ان لوگوں کو تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا۔ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے ہیں بات صحیح ہے۔ یہاں پر تو یہ سسٹم ہے، میں ڈاکٹر صاحب 2 سال پہلے گیا تھا پاکستان میں، تو ادھر کسی کیس کے سلسلے میں مجھے بھی تھوڑا نا 1-1.5 مہینہ ادھر اس سلسلے میں گزارنا پڑا تھا۔ اچھا، ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے پولیس کا، اور اس کے بعد ہمارا جو کورٹس کا سسٹم ہے، اس کے اندر لوپ ہولز اتنے ہیں کہ بندے نے جرم کیا ہوا ہو نا، حق پہ ہو بندہ پہ، یعنی کہ حقیقت میں اس بندے نے جرم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنے لوپ ہولز ہیں کہ ایک بندے نے جرم کمٹ کیا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ کمٹ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بیسیکلی کرمینل تو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن کرمینل کو یہ تو کوئی دنیا میں 0% کرائم، 0% تو کوئی ایسا ملک نہیں جہاں 0% کرائم ہو، کرائم ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ جو کرمینل ہے اس کو بار بار موقع دیتا ہے کہ آپ دوبارہ کر لیں، آپ دوبارہ کر لیں، آپ دوبارہ کر لیں. اگر اس کو یعنی کہ اس تک پہنچنے کا یا اس کی سزا کا بندوبست جو ہے اور ٹائم پہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ پرسنٹیج جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے. یہ اس کا طریقہ کار تو یہی ہوگا نا کہ ہم اور آپ آواز اٹھائیں، اور ہماری آواز وہ کہ بہت آگے نہیں، لیکن کم از کم ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے، اور لوگ بات کو سنتے ہیں جو سینکڑوں لوگ، ان کے ذہن میں بھی آئے گی، پھر وہ آگے پہنچائیں گے. اور دیکھیں سارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی 8ویں اتنی طاقت ہیں. مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم نے اسے چاٹنا ہے. صاحب کسی کا مائک جو ہے نا یہ انٹرپٹ کر رہے ہیں. جی تو مطلب یہ ہے کہ خالی ایٹمی طاقت بن جانے سے ہمارے یہاں اخلاقیات ہی نہیں رہی ہے. کیا ہوتا ہے ایٹمی طاقت؟ ہاں مطلب ہم تو ابھی اس کی حفاظت میں ہی پورے ہو رہے ہیں، ہم سے وہی نہیں سنبھالا جا رہا، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی. اور پھر اخلاقی طور پہ ہم اتنے پسماندہ ہیں کہ میں نے بتایا نا کہ جہاں 4 سال کی بچی سے لے کے 4 بچوں کی ماں محفوظ نہ ہو، تو کیا مطلب ہم توقع کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گی؟ ہمارے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ ہم کیا شکل دکھائیں ان کو؟ ہمیں دیکھیں، میں اور جیسے افضال بھائی آپ مانچسٹر میں بیٹھے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، ہمیں فیس کرنا ہے لوگوں کو. یہ بے شرم پتہ نہیں کہ جو وہاں بیٹھے ہیں شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو فیس ہی نہیں کرنا کیونکہ وہ وہیں ہے. بھائی جب ہم سے کسی انویسٹر سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈرنے لگتا ہے کہ یار وہاں تو یہ ہوتا ہے، وہاں تو یہ ہوتا ہے. ارے بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، سارا ملک ایسا نہیں ہے. تو ہمارا جو سافٹ امیج ہے نا وہ پوری طرح سے مسخ کر دیا ان بے شرموں اور ان بے غیرت لوگوں نے. ہمیں ان کا قلع کما کرنا ہوگا، اور اگر حکومت نے زیادہ مطلب توجہ نہیں دی اور یہ چیز تھوڑا سا طوالت پکڑ گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ خود فیصلے کرنے لگ جائیں. جی بالکل نکل جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. معاشرے کا امن زیادہ خراب ہوگا، پھر انارکی ہو جائے گی نا، پھر لوگ خود سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے. صحیح بات ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو اور پھر یہ اس حکومت کے پاس تو کسی طرح بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو بیچا ہی یہ منجن اور چورن ہے نا کہ ہم انصاف دیں گے. جی باقی تمام حکومتیں تو جو بھی تھیں وہ جس انداز سے بھی آئیں، لیکن اب ان کو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ جسٹس کے معاملے میں ڈیلے کریں. دیکھیں جی آج ہمارے ساتھ ہماری ویلکم ٹریسا، تھینکس فار جوائننگ us. Hello everybody. Hi. Yeah, this is Professor Teresa. She is the Vice President of Worldwide Success Academy, joining us for our Bethak. And Teresa, we have a lot of great people already here. There's a Professor Irfan, Mr. Ifzal from Manchester, England. And then we have Mr. Khalik and Safia. So thanks for joining us. How you been? I'm doing very well. Fabulous. Yeah, awesome. So what's new? I mean, anything good? Well, just thanks for joining us. How you been? I'm doing very well. Things are going well. I'm very busy. Awesome. Yeah. So what's new? I mean, no, awesome. Yeah, definitely. I see you are all the time busy, especially with your counseling services and your academic work and your political work all together. Yeah. All together. Yeah. It's, how is everybody doing? It's so good to be here. Yes. We welcome Teresa. What's the name? Teresa, yeah. Teresa. Okay. So we call it Teresa is your accent. We call it Teresa actually. In England we call it Teresa. Yeah. Maybe a little bit different. Yeah, that's in English. Yes. So very nice to talk to you, and very glad to talk to you as Vice President of the World Success Academy. And I think we are the very lucky and so very nice to talk to you, and very glad. Yeah, your voice is broken. Okay. Any question you guys have from Teresa, please feel free to ask, because she is with us, and anybody would like to ask any question, or Teresa, you would like to ask any question, you're also feel free to ask.
guys have from Teresa, please feel free to ask. Dr. Sab, I just would like to request like to ask any question. The sound or is Teresa, you would like to ask any question. Somebody's microphone I had to put on mute. I think maybe. Can you hear now? Somebody. Hello? Can you hear now? I think it's better now. Yeah, I think that Mr. Irfan's microphone was a little bit. Maybe it's Mr. Irfan's microphone. It's a lot more clearer than before. Yes. Yeah. Okay. It's a lot better now. So, any of you would like to ask any question to Teresa, or Teresa, you would like to ask anybody any question? It's an open discussion. It's a live open discussion. We are live on YouTube. We are live on Facebook, and there are so many watch parties are going on. So feel free, please. Well, I did have a question. So, Dr. Faz, any of your listeners, how do you guys differentiate the word coach and mentor in your country? So let them answer, then I will. Yeah, any of you can answer, because I answer all the time this question. Yeah. If I tell you true, before meeting Dr. Faz, we think everything is one. Mentor, coach, trainers, we think it's the different names of a one person. But a couple of weeks ago, Dr. Faz, taught us the difference between the mentor and between the coach. To be honest with you, I never knew that before this. Until the Dr. Faz unveiled this secret. Yeah, we are joined by Mr. Arshad from Sweden. Welcome, Arshad. Good to see you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah. So, Arshad, we have also with us Professor Teresa. She's the Vice President of Worldwide Success Academy. And Arshad is from Sweden. He's an entrepreneur. He's an entrepreneurship speaker around the world. I see him. He's been preaching and teaching this entrepreneurship all over the world now. So good to see you. Thank you, sir. So today I have spoke in the summit about Facebook ads, and it's very interesting to join this live Bethak with you, and good to see you, Professor Teresa. Thank you. Yeah, so she asked a question about that. What's the difference between coach and mentor in Pakistan? So any of you would like to answer, like Afzal just did, Khalid or Arshad Bhai, whoever. Any of you would like to answer? In our country, we said the mentor as a murshad. Ms. Teresa, murshad, just like a mentor who pick up the person with his experience and with his wisdom. And coach is a person who guide a man to a good way. This is in our country. Before Dr. Faz, we don't know about the coach and what is the mentor. After that, we learn about what is the mentor, what is the coach by Dr. Fazal, Dr. Faz, and we are learning much more about these. So we are with Dr. Faz, and inshallah we learn much more. Thank you very much. So, I mean, now they have a pretty clear idea about that, Teresa, because there was a confusion for a lot of people, and not only in Pakistan. I see even in USA, like 75, I say 85% misuse and abuse this
word, especially the people who are in the industry. They misinterpret, they misguide, and they mislead people about coaching, and they don't make it clear what's the difference between a trainer, teacher, and mentor and a coach. They think that this is all all in one, but it's not. So obviously, now it's getting more clear, and we are trying to explain everybody. So mentor is a person definitely who shows the way, knows the way, and goes the way, who has already been there. He can walk you through because he has all that experience, and he is from the same profession or same field where you want to accomplish your goal. While coach don't have to be from your own profession, he can be from anywhere, but because his job is to reveal yourself through your asking questions and discover yourself from inside out. And that's a major difference between coach and mentor. But you need both actually in your life. If you want to accomplish your dreams or goals, you need a good mentor who had been through and he can walk you through. And coach, obviously, every single human being should have a coach because we are so blindsided, and we have it's a huge blind spot in our life. We don't know actually who we are and what are our strengths are. So somebody has to reveal that, and somebody has to help us to reveal it. So they ask proper questions so we can discover ourselves, who we are, and what is our strength. Because everyone has a strength of Michael Jordan. Everyone has a strength of Mark Zuckerberg. Everyone has a strength of Tiger Woods in a different way because God made you unique, and you are you, and that's your power. So how to reveal that is a part of coaching and process of coaching. And I know, Teresa, you are one of the best coach I interact with. She is one of the best, and obviously, with your vast experience in psychology, which is your subject, and with the help of this coaching process, you help so many people in life. And still, I see a lot of people are in queue to get the coaching out of you. So, but I would like you to, I would like you to highlight on this. So, you know what? When I first started coaching and doing leadership training, I was not as effective as I wanted to be until I met Dr. Foz. And Dr. Foz and I would regularly meet. He is my mentor. And I learned the difference of coaching and mentoring because many times I am doing counseling and helping people with psychotherapy and psychology, and that's not the same thing. Coaching is more asking good questions and allowing your client or your listener to answer the questions and help them to achieve their goals. I've also found that mentoring is very different. I also thought they were the same. So I believe that coaching is a more formal relationship, more personal than when you are mentoring someone who is just learning to do a certain job or wants to do a certain profession, getting advice and learning along the way. But a coach is somebody who really gets in your life, asks you the hard questions. They get to know you. They get to know your strengths and your weaknesses. And I believe that coaching is more of a lifelong journey. Mentoring is somebody you can call once in a while, have a cup of coffee with, share a meal, and, get some advice. But coaching is more formal. That's my understanding. Oh, yeah, you're right. And actually, keep in mind, the mentors, you have to change at every stage of your life because you're looking for a success which he or she already achieved. But once you get there, then you have to go further. Now, he or she is not good enough now. You have to find another who had been through the other one. So every milestone which you accomplish or achieve,
you have to find another good coach or good mentor to go to the next level and go to the next level. Coach you can have regardless, as long as you have a great relationship with a good coach. He can help you at any stage of your life, as long as you keep the relationships right. And coach, because coach has no other agenda but your success. That's all he or she wants to see. So, but mentor changes. If you change your profession, you need a different mentor in that profession. If you change your business, you have to find another mentor. You get to the level of your success at some point, then for the next level you need another mentor. But coach may be the same, still you can have that. So that's the main difference, but thank you for explaining that. Tell me about, while you're here, when you do counseling, so how different is counseling with mentoring and coaching? How do you define? Because you are definitely a very seasoned and very experienced counseling service. You are running for years and years. With mentoring and coaching, how do you define? Somebody. And very experienced counseling service. You are running for years and years. Oh my God. Mentoring and coaching, how do you define? Somebody has to. Hello, can you hear me, Teresa? Okay, she probably lost the line. Anyway, okay, let's move on. Okay, all right. Now, whoever would like to talk can unmute the microphone. Oh, we got Mr. Farooq. Assalamu alaikum, Farooq bhai. Okay, Farooq bhai. डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का एहसान, शुक्र। बाकी सब कैसे हैं? So everybody is good. Okay, I think that Professor Teresa is back. Okay, we lost you for a moment, Teresa, but anyway, I'm going to repeat the question again. With your vast experience of counseling services and all, can you give us a little, like a brief difference between mentoring and counseling and coaching? We know now mentoring and coaching, like you explained, but I want to see how it's different from your counseling service. Well, that's a great question, because a lot of times when you are providing counseling, you are sort of coaching and mentoring and drawing alongside of someone and helping them to move forward. I think the difference that I have found over the years with providing counseling and therapy is that you are always going backwards to find out the reasons why you're doing certain things. While that's important, moving forward doesn't always mean that you have to go backwards and try to figure everything out. Also, with therapy, I believe that you should see changes. With coaching, you ask the right questions to have your client change and reach goals. Now, I do believe that therapy is similar to that. However, therapy is a little bit more about getting into someone's brain and helping them psychologically. That is not coaching. So I'm still a little unclear between counseling and your therapy part. What you say is called therapy, and what's called counseling, in between these two. If I have a session of 20, 30, 40 minutes, whichever you want, as a counselor and as a therapist, so how you're going to split out those two things? So with therapy, I talk about whatever you want to talk about. We can talk about you're being sad, or you're angry, or you don't like your life, or you don't like your job.
We can talk about anything you want to talk about. Mhm. Coaching is more about help me to be better in my profession. Mhm. Help me to be better in my job. Mhm. Help me to learn to be a better communicator. Mhm. Have better relationship. Therapy is less formal than coaching because Yeah. there's no real agenda. Yeah. No, I got that point. My question was still, I mean, it's different. Like when you say therapy and you say counseling, are they same thing or they are different? No, Both. because in therapy we have to discuss mental health issues. Therapy is all about mental health. Okay. How about counseling then? What we talk about? Counseling is not coaching. No, I'm not asking about coaching. My point is when you, as a counselor, because I don't have any experience of that, and I think that none of us has. So my question is when a client or a patient comes to you, in other words, so obviously you start asking their past, correct? Am I right? Right. Okay. That's I wanted to make it clear that counseling is based on your past. Not, Exactly. Yeah. oh, So that's why counseling is some people think counseling is coaching. And yeah, no. I know you know that there's a difference. I'm just trying to clarify for your listeners. Counseling and therapy is more similar than counseling and coaching. Mm-hmm. Therapy is where people are more looking for you to fix the problem and give some answers. So Okay. that's what I believe is the difference. But Dr. Foz, they are similarly related, and a Mm-hmm. lot of therapists are telling people that they're now a coach, Mm-hmm. and even some coaches will provide therapy sessions for some Yeah. of their clients. Wow. So do you think it's justified? A Now, coach should be providing a therapy a well, session. Is and it justified? what do your listeners think? What do you guys think? Yeah, let them answer. Yeah, okay, guys, you have to answer. Arshad, go ahead. Yes, with therapy, how you can enter into someone's mind and do some correction. How that is possible? Like you are working with their subconscious mind uh, in a in a way, or what is the process? I mean, for therapy. I mean. Well, the process is that you sit for 45 minutes or so and you allow the person to just share anything that's in their mind, anything that they want to talk about. And my job, honestly, in therapy, the job for the therapist is to just listen. Mm-hmm. We don't offer advice, we don't offer coaching, we just listen. And in coaching, we should be doing a little bit more involvement in the person's life. With therapy, you are constantly going into their subconscious mind to find out what happened when you were younger. Why are you the way you are? Maybe you have this mental health issue. Maybe you're depressed. Maybe it's just anxiety. Maybe you're just angry or frustrated. With therapy, it is more mental care. With coaching, it is more professional, goal oriented. Reach your goals, become successful. Mm-hmm. Oh, awesome. By the way, I mean, let me tell people. Okay, guys, whoever the people who are watching us and who are already here, if I will suggest you, highly recommend you to get Teresa for an interview and ask these tough questions from her, so we all can learn. Because it's tough to find every answer right Yeah. here. So get her as many interviews as you can do from her, so we all can learn and ask always different questions regarding to that specific field.
especially as a psychologist, as a counselor, as a coach, and same thing as a trainer. She can answer all these. So I believe Teresa will be a perfect person if somebody would like to interview. So she's here, and if you want to reach her, and if she's not responding, let me know. I will twist her arm because she is my really dear friend, and I can twist her arm. Dr. Yes. Faz, I want to ask a question. Please, go ahead. In my opinion, I'm posing a question here. The best creation of this universe is a man. And what is the basic process to find out that best man from inside me? Is there any process? Of course. Dr. Teresa. Yeah. I didn't understand the question. I'm sorry. I didn't hear it. I'm asking that the best creation of this world is the man. And what is the process to find out that particular best creation from inside me? How do you find the best man inside of you? Is that the question? Yeah. Yes. Let me elaborate that. Probably Mr. Irfan is asking how I can discover best of mine from myself, like from inside out. So obviously, it's a question from you, how he can discover himself. Oh, something happened. Network. Okay. All right. So better is definitely मेरा जो जवाब होगा इरफान भाई, from my angle, you need a coach to reveal yourself, but she's back. I think that there is an internet issue somewhere. Okay, she's back now. I'm so sorry. I must have a bad connection. Yeah, no, it's okay. Yeah, I can answer the question. Yeah, please go ahead. Please go ahead. I believe that everyone has the best person inside of them. The way to find that is to do soul searching. I believe that you really need to focus on what I call self-awareness and find your strengths, and also find and get acquainted with your weaknesses so that you can better learn to be your better self. I think that for the most part, most people have limited beliefs where they feel like they're not measuring up to what they need to be, or they are performance oriented and try to keep performing to be best. So I think to answer that question, you would have to find somebody who could help pull that out of you. What do you think? What do you think it means to be your best self? Who you're asking? Your microphone. Yeah, we can hear you. Monsieur? Yeah. Who did you ask that question? Because I just want to make sure. I asked it to the man who asked me. Okay, yeah, Mr. Irfan. Professor Irfan. Yeah. Dr. Faz, sorry, I was not here. What Miss Teresa is asking? Can you ask again, Teresa, please? Yeah, I'm trying to follow up on what the question was asked of me, and that is what I wanted to ask him. What did he believe is the best way to find the best person inside of him? My personal belief is that if I want to find out the best person from inside me, I just find out a person who will show me what the qualities, what the best point, and what the negative point inside me, like Dr. Faz, like my coach, Amir Jahangir, and Wasif Ali Wasif, and there are so many others. My personal belief is that there must be a person who will help me to find out the best person from inside me. It's my personal belief. Right. Yeah, that's what I was saying. And Dr. Faz,
I just want to quote a Quranic verse کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جو جن پر تو نے انعام کیا. So I just want to find out the person who is blessed by the God, and that person will show me what the qualities, what are the qualities inside me, and what are the bad point inside me. He will show me, just like Maulana Rumi and Maulana Shams Tabriz, and he will show me the right way and the right path and the best person inside me. My personal belief is that there must be a person who will help me to find out the best person which is inside me. Basically, my belief is that. Yeah, of course. Yeah, and that's called, in our terminology and in our industry, is called coach. That's the part of his job, to ask the right questions of you, and he or she can help you to reveal yourself from inside out. Because every question and every issue and every problem you have in your mind about yourself, you are the only one who has an answer. And God definitely gave an answer in your own, and we have to just bring it out. So somebody who can ask you a specific and in a rhythm, it's law of rhythm, they have to ask in a rhythm those questions so you can bring your inside out. So that's called, in our industry, is called coach. So you have to find a right coach. You have to look around and you can find a best match and best coach. Once you got a best coach in your life, you are on your way to success, period. Nobody can stop you. Okay, Dr. Faz, is there any exercise like silent, like muraqaba, like you can say meditation, etc., etc.? I mean, that helps you to make you centrally focused, or whatever you want to have a laser focus on something. That helps you. But first of all, you have to find your strength inside, then you can focus on. So you need a coach first, and then you can also you can say second by those things, or you can enhance those things, or lasering focus and all that, by doing these exercises like meditation. You may do a yoga, or you may do something, whatever fits in your lifestyle, you can fit in. Dr. Faz, I have one other question relating all these issues. I was reading a book, Stillness Speaks. Okay. Is there any science that stillness speaks? All right, Trisha, would you like to answer? Is the question, are there any signs that stillness speaks? Mm-hmm. Yes. Is that the question? Oh, yeah. I absolutely believe that stillness speaks, because if you think about it, every day we are being bombarded by TV, social media, the news, cars. We're working, we're taking care of family. People are always talking. There's so much going on. When we finally get a place where we're complete stillness, that is when your inner strength, your inner being, your inner voice can speak to you, and you will hear it clearly. I think that when we are quiet for a little bit each day, we can sort of set the tone and set your goals and set the pace for the rest of the day. So yes, stillness speaks louder than any noise you can hear throughout the day. Agree. And I do believe we all have the answers within us to achieve success, like Dr. Faz was saying. Yeah, because you have to just find it in yourself, but otherwise
every question which you have in your mind and every situation which you are facing right now, you have the answer for it because you are living your life. I'm not in your shoes. I cannot tell you. You are the person who's going to reveal that what I have to do next, and the coach is going to help you to get to that point. So you get your own answer out of yourself rather than asking from external environment, because you have to discover yourself. There is no human being beside you or who can walk you through that unless you are not willing to, and unless you are not going to do it. The coach job is to just make you to feel in that way, and he is going to ask certain questions in a specific rhythm and a specific order, so you are going to discover yourself. Okay, so that is the answer, I believe. Who else came in? If Zal is back. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I was And just listening, my video just went away. I just would like to ask Teresa, nowadays on social media, on mainstream media, everywhere, a lot of books being written. I just would like to ask Teresa, in your opinion, what is success? How you describe success? You know, that's a great question. Wow, you all ask great questions. Someone just asked me that the other day, and I said that I believe success is when you feel inside yourself that you are at a place where you believe you are adding value to the world. Sometimes people say to me, what are you going to do to become a success, Miss Teresa? And I say, I'm already a success. I have a great company. I have good friends. I'm healthy. I have lots of love to go around. I have people in my life that help add value to my life. I am offering to add value to other people's lives. I believe that when we can finally say I'm already a success, that is success. It has nothing to do with money, has nothing to do with being important. It has nothing to do with being famous. It just means that you feel in your life you have reached a place where you are completely grateful and thankful for all that you have in your life and for all that you have accomplished so far. That to me is success. Yes, sir. Great question, I think. So if I rephrase this according to my understanding, so I just would like to say, it doesn't matter how much money you got, it doesn't matter how much how famous you are. So whatever your circumstances are, within your circumstances, if you are feeling great, if you are feeling happy, and if you feel you are a blessed person, so in your opinion, this is a success. Yeah, Yes, absolutely. I think it's a great answer. I totally agree with your point of view. Yeah, And because very you kind. have to Thank be you very much. satisfied. If you don't have a satisfactory life, Obviously, yes. yeah, so there is no reason. That's right. Yeah. Dr. Faz, I just want to add something. In my opinion, success is not as much as important as the setting of objective is important. In my opinion, objective is the most important than success. For example, we were discussing a case of rape in Pakistan. The person who raped the lady, they succeed, but in my opinion, they are the big failure. सो अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो ऐसा है कि मकसद का इंतखाब
सक्सेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत दफा आपके मकसद जो होते हैं वो आप कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन आपका मकसद अच्छा नहीं होता। सो इन माय ओपिनियन यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन और पीपल। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वहीं पे थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा और मैं बल्कि दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि ट्रीसा जो है वो एक अमेरिकन खातून है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी कमजोरियां घर के बाहर जाएं और हम ये डिस्कस करें या किसी के वहां पर इस किस्म की हरकतें होती हैं। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखिए कि चूंकि वो हमारे मुल्क से ताल्लुक नहीं रखती तो हम अपना इंप्रेशन थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो सर आप एग्जांपल कोई और बना लें। आप वही मैं कह रहा हूँ कि उसको आई एम गोइंग टू ट्विस्ट एंड टर्न। चलें मिसाल कोई और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन का मकसद कमाल था लेकिन बज़ाहिर आपको उस जंग में या उसमें कामयाबी नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल नहीं थे? वो सक्सेसफुल थे। नहीं, वो थे, लेकिन अब आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, बिकॉज यू आर आस्किंग अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, एंड टू मी ऑब्जेक्टिव इज नॉट एज इम्पोर्टेंट as your purpose. Purpose and objectives are two different things. So Imam Hussain, which you are giving an example, had a biggest purpose in the entire history of human being. So he was successful in his purpose, but he was failed in his objective, of course. Of course, that was but it's not because he failed in his purpose. He fulfilled his purpose, and he became, you can say, a history. And he also gave us an example for rest of the world, for rest of their life, so they can remember him. So that's why he is still our Imam. So my point is, objective is a small thing. Like a boss can ask you as a salesperson that you have this year's objective, you have to make $7 million revenue. All right, but that's not the purpose. It's just an objective set by my boss. So objective word is not good enough for that kind of a biggest cause. That might be the purpose. His purpose was big. What do you think, Teresa? Am I right? Objective versus purpose? Oh, I think you're absolutely right, because when you have an objective, if you can't reach your objective, then you feel like a failure. But when you find your true purpose in life and you are living in your purpose, then you can reach your goals or not reach your goals, and you're still going to be happy. I think having goals is fabulous. We don't always reach our goals, and that can make us very sad, frustrated, and angry. So we have to be careful about confusing that. The other thing I wanted to say is sometimes people ask me if success, well, I want to ask you, your listeners, is significance the same as success? All right, who would like to answer? Significance is a human need. There are 6 human needs, and significance is one of them. People feel very special when they become significant. So I think one of the needs, every person wants to have a significance in any place, and they want to have more value to be significant. Okay. So I think it's a human need to feel better, to recently I have listened to Tony Robbins, and he mentioned like 6 human needs, and he starts with certainty, the first need, uncertainty is the second need, the third one is significance, the fourth one is I think growth, and the fifth one is relationship, and I'm missing one of them. So it's like the 6th, and he have like 4 are stuck, and it's like really amazing. And he mentioned that he gave the example of
one of the brand, Louis Vuitton. Like one of the lady have a purse which like a $15 purse, you know, and the other lady have like $25 $2,500 purse. So actually, it give you the same functionality both of the purses, but one of them give you significance. One of the purse which has a high brand value, it give you a lot of significance and a lot of value, and you feel special. So something like that. No, but we are comparing between success and significance. So I can Okay, explain. sorry. No, it's okay. I can give you an answer, Teresa. Hopefully, if you agree with me, success is something which is happening to you, and significance which happens through you. Am I right? I think that's a very good answer Dr. Faz shared with us. I think it's yes. Yeah, I like that a lot. That is Yes. a great way to put it. Yes. Because that's how I think. Because success which happens or which we accomplish, but the significance is the people accomplish through you is significance. Then you become significant because they get success through you. Yeah. But if you are getting your own success, you're successful still. But significance comes when you pass on to others, and people can get success through you. So that's how I see. But as far as you're talking about significance of some like a thing, that you're right. Like a person, like the value makes significant. But we are talking a difference between success and significance. So that's a totally different point of view. So that's how I feel. But I think I misunderstood the question. No, So that's that's why okay. I go in Yeah, other direction. no, it was right. It was from that point of view you were right. But my point of view, because she asked the difference between success and that. So, Dr. Faz, can we add another question along with this discussion as well, please? Absolutely, you can. That's an open discussion. It's a better. Yeah. So, I would like to ask Teresa, are we the man, or are we a soul, or are we what's it called, a physical object? When you say need to discover yourself, so what we need to discover? Do we need to discover our physical as what we are actually? Are we a soul, or are we a physical object? Oh, okay. Wow, that is a big question. Yeah, I love it. I love it. I have to get on more of these calls. Oh yeah, it's a lot of great discussions here. I love it. So I thought I would be asking a lot of questions. You guys are asking me a lot of questions. Okay. Yeah, because they got you finally. You're here. Dr. Faz told us to give you a hard time. Okay. No, I love her. You know, we are good friends, and sometimes we give each other a hard time all the time. It's on the lighter note. I'm only joking, Teresa. No. I'm having a great time. I'm actually wondering what time is it where you all are, you guys? What time is it there? Yeah. Tell the time in Pakistan, guys. In Pakistan. Who's from Pakistan here? Khalik, what's the time? And Safia, what's the time there? It's 11 o'clock in Pakistan, and I am in Manchester. It's 7 o'clock here, I think. And what's the time in Sweden? 11 baje. Sweden? What's the time? I think it will be 9 o'clock maybe. Sweden. Well, Yeah, so see, all over the world, like we have from Manchester, we have from Sweden, we both are from US, and then we got people from Pakistan where it's almost 11 o'clock in the night. And these guys are totally awake. They don't have any urge to go to bed yet. And we are going to keep them awake. Well, that's pretty amazing. So let me answer your question. Yes, please. So, please.
Sir, you have asked if we are physical or a soul. Is that what the question is? That was the question, yes. Well, we are all three. We are body, we are mind, and we are soul. And our soul is really the real word for soul is your bowels, because it has been said that your soul is the bowel of your physical body, because it is the most bottom part of your body. It is where you originate your thoughts, your intentions, your subconscious. So I believe that our physical body is a smaller portion of our soul and a piece of our mind. So here's how I look at it. Have you ever seen an egg? An egg. An egg has a shell. It has a yolk. Yeah. And it has the inner lining of the shell, which is that white fluid part. So the shell is made up of the shell, the yolk, and the liquid part. That is what I believe we are like. We have three parts to us. We need all three. And if one part of the physical or the mental or the soul is off balance, then everything is off balance. Yeah, you're right. And I think that my definition for a human being, like you ask, Ifzal, is that we are a spiritual being with an unlimited intelligence in a physical body. So we have all three things, because we are spiritual beings. That's how Adam came to this world. He was with the God on the sky with all the angels, but because of that, he made a mistake, and he gave him all unlimited intelligence and got to this world in a physical body. So we have all three things, like Teresa said. So we are soul, and as well as we are physical body, but we are spiritual beings, which shows that we are soul. But we have only one thing which no other creation in this universe had. God gave us, which is our unlimited intelligence. Yeah. So that makes us the best of the best creation of the God to all of us. Yeah, I think this is a great answer from Teresa and from Dr. Faz as well. And I also would like to explain, when we talk about spirituality, as Dr. Faz mentioned about the spiritual point of view. So this is not related to a specific religion or anything like that. The spirituality is, it's nothing to do with any religion. The spirituality is a difference between the good and bad. It's inside you. Like the spiritually is if a person can make a difference between the good and the bad, and the aspects of the spirituality we are discussing. We are not discussing the spirituality of any specific religion. I just would like to, add. No, definitely, because that's why God gave you infinite intelligence with you. That's right. Yes. So that's why you can make a decision between good and bad, and whatever the circumstances are, and that's what, like Professor Teresa helped her patients or her clients how to decide and all that. So she brings their internal power, or you can say God-gifted intelligence, which they couldn't reveal themselves. I think that with her sessions and her therapy, they try to understand how they can overcome on those problems and overcome on those weaknesses, which they feel that they are helpless for a little bit. And I think maybe Professor Teresa must knows about it. So I think the Dr. Stephen Covey have is elaborated on this one as well, and he put a human being into the 4 dimensions. So number 1 is physical aspect, physical intelligence. Number 2 is his spiritual intelligence. Number 3 is emotional intelligence.
And number 4 is what's the number 4? So it's mental. So the fourth one is the mental intelligence. So he said that a human being is the combination of these 4 dimensions, which is physical, mental, spiritual, and emotional. So if we get together, so if I think, as we are discussing on the success, so if we want the success in our life, so we have to work on all these forces together. Then I think we can improve our life more better and sophisticated way. Yeah. No, you're right. Dr. I agree with मैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और हमारी स्पिरिचुअलिटी में और पंजाब में ख़ास तौर पर हमारे, चूँकि हमारी मेहमान जो हैं वो अमेरिकन हैं और शायद वो हमारी उर्दू ना समझ सके, लेकिन एक मैं शेर का एक टुकड़ा पढ़ना चाहूँगा, एक टुकड़ा पढ़ना चाहूँगा क्योंकि अफजाल ने बात की है स्पिरिचुअलिटी की और मेरा मौजू भी स्पिरिचुअलिटी है। और एक कवाली का सर एक मक्ता है, उसमें है कि 4 चिराग तेरे बलन हमेशा, मैं पंजवा बालन आई। अच्छा, ये जो 4 चिराग जिसका मैंने आपसे डॉक्टर फाज जिक्र किया था कि एक रेफरेंशियल गैप है कि जो आपके ममालिक में बुक्स लिखी जाती हैं और जो हमारे बुजुर्गों ने या वो जो अशार कहे हैं या जो बातें की हैं, तो वो मुझे आपकी बातों से जब इन्होंने 4 डायमेंशन का जिक्र किया एंड when Teresa was discussing about the spirituality and success and there are so many other concepts, basically बाबा बुल्ले शाह कहते हैं 4 चिराग तेरे बलन हमेशा। वो 4 चिराग कौन से? आग, पानी, हवा और मिट्टी। The man is created by these 4 elements, आग, पानी, हवा और मिट्टी। ये तो हर इंसान के अंदर होते हैं। वो कहती है कि मैं पंजवा बालन आई, और ये जो 5th जो लाइट है वो कौन सी है? वो आपकी सोल को जनरेट करने आई। 4 चिराग तेरे बलन हमेशा, तो मैं पंजवा बालन आई। पंजवा कौन सा? वो रूह, वो सोल, द बेसिक सोल। अब जो सोल तो गॉड की है, लेकिन ये जो सोल जब आदमी के उसमें आती है ना, जिस्म में, तो सोल और जिस्म का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसको एक दूसरे के साथ अटैच करके फिर हम अपने मकासद की तरफ जब जाते हैं तो फिर कामयाबी होती है। तो आपकी बात से मुझे ये जब 4 का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में फौरन ये आ गया, 4 चिराग तेरे बलन हमेशा, तो मैं अपनी रूह को, अपनी सोल को, आई जस्ट वांट टू एनलाइटन माय सोल, एंड that is the basic part that I want to enlighten my soul, and if the soul is collaborated with the human body, then it would be the successful person, and in my personal opinion, this is the fact. No, that's a very good idea, and that's a very good answer. I think you brought us a very great reference. It doesn't matter it's from the English books or anywhere, wherever the like the whatever the what's it called, the sources, Bulle Shah or anybody else. But I think you put our direction towards. It's a great reference. Yes. Yeah. All right. Let's move on. Safia, do you have any question? Teresa is here. All right. She's in the house. Anybody? Any question? Anybody would like to ask Mozam? Would you like to ask any question from Professor Teresa? Assalamualaikum everyone. Hello Teresa. Assalamualaikum sir Irfan, Safia, Malik bhai, Afzal bhai, कैसे हैं आप सब? Yeah, we're good. Teresa. So, I'm a little bit late to join this Bethak because I'm giving much time to my parents after a long time due to the busy schedule too many last few days. So I didn't get any such. No, that's okay. Do you have any question? Any question? We are talking all different subjects like differences between coaching, mentoring, counseling, all kind of spiritual things. Khalid, do you have any question? Because Mosam is probably disconnected for a moment. I think he's having some or Safia, you have any question? Farooq bhai, you are very quiet. Would you like to ask any question? My question to Miss Teresa.
How many health have a person? What? How many What? health? How many health have a person? I don't understand the question. What do you mean? How many help? No. Okay. How Give me an many Urdu. health? आप उर्दू में HEAL. बता दें डॉक्टर साहब, फिर इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। आप क्या सवाल उर्दू में एक कर लो। इंसान के अंदर कितने सेहत होती है? कितने? एक इंसान में कितनी सेहत होती है? क्या मैं ये सही हूँ? सेहत Okay. Is there mental health? Oh, Is so there heart I health? got it. Okay, Teresa's question is, how many kind of health, like mental health, physical health, or spiritual health, or how many kind of health a man should have, Well, or could have? Well, in the United States, there's all kinds of help. I don't know how your country is on that. So in the United States, you can have help for anything. You can have any kind of help: mental, physical, financial, emotional, mental. I think there's anything you can imagine there's help for. Mm-hmm. Okay. Yeah. Mm-hmm. And about spiritual health, do you tell us that what is the spiritual health? I can provide spiritual help because I have the credentials for that. Mm-hmm. But I think that most people have spiritual help through their local church, their rabbi, their imam. I think they can go to their local community for spiritual help. I don't think people should offer spiritual help if they're not trained in offering spiritual help. Mm-hmm. But I personally believe that without faith or some kind of spiritual help, you won't be able to tap into that inner strength. And having spiritual help really does give you an opportunity to face significant issues, problems, trouble, crisis. So I don't know if that's answering your question. Can I find? You are absolutely right. Dr. Faz, I have to jump off in about. Oh, no worries. Yeah, thanks for joining us. I truly appreciate. Yeah, it was really a pleasure having you here. So, yeah, Thank ladies you. and gentlemen, Thank you very I'm much. not going to hang up right now, but I didn't want to hang up without. No worries. Goodbye. Yeah, no. Thanks for coming in, and I'll catch you probably on Wednesday. Yeah. Thank you, everyone. It has been a pleasure. Yeah. Thank you. Appreciate it. Thank you, Teresa. I can't wait to come back. Can Yeah. I? Okay, bye bye. Bye bye, Miss Teresa. Okay. Bye. Thank you. Bye. Okay, guys, चलें अब आप उर्दू में आ जाएं सब. चले आप सबके मुंह थक गए ऊपर से डाल लें आप। होंगे, मुंह थक गए होंगे सबके. नहीं, मैं चाह रहा था आप लोग सवाल करें. अच्छा है ना, तो वो आ गई है, खुद ही आ गई है, तो हमने कहा चलें उनसे भी फायदा उठा लेना आप जो भी. बल्कि पता नहीं रेहान अल्लाह वाला साहब नहीं सर, बहुत अच्छा हुआ इनका आना. रेहान भाई को लिंक नहीं मिल रहा, पता नहीं, समझ में नहीं आया. मैंने उन्हें भेज नहीं दिया, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे लिंक नजर नहीं आ रहा है. उन्हें व्हाट्सएप कर दें, डायरेक्ट भेज दें. मैंने कि भेज दिया अभी व्हाट्सएप पे, अगर आ रहे हैं तो आ जाएंगे. आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ लिंक में ठहरे को. जी हाँ, नहीं डाला. उसके ऊपर जाके डाल देता हूँ. फिर भी मैं फेसबुक पे ऑन कर लेता हूँ ना, जो मांगेगा उसको मैं रिप्लाई करता हूँ. चले, हाँ, ये और अच्छा है. ठीक है ना. हाँ, बिल्कुल. मैं इंटरनेट से बड़ा फेड अप हुआ हूँ, बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है.
ہاں یار یہ تو ہے، باقی دیکھتا ہوں بار بار آپ کا وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا فٹ. ہاں جی چلے کوئی تھینک بات. گاڈ کل کے سیشن میں وہ بڑا اچھا رہا. ادروائز وہ بڑا نہیں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، سارا وہ مضمون چلا جاتا ہے بولنے والا. ہاں نہیں چلے کوئی بات نہیں، یہ چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. تو چلیں جی ماشاء اللہ. چلے تو وہ ہم افضل بھائی لگتا تھک جاتے ہیں سارا دن کام کر کے اس ٹائم. میں صبح 6:30 بجے 7 بجے میں اٹھ جاتا ہوں، تو ابھی تقریباً یہ 12-13 گھنٹے ہو گئے. آئی واز کنٹینیوسلی آل ڈے ماشاء لانگ. اللہ. او ماشاء اللہ. سو ابھی بھی میرے 5 گھنٹے باقی ہیں، میں رات کو 12 بجے بیڈ پہ جاؤں گا. زبردست. نہیں کوئی نہیں چلیں. چلیں جی، اور کسی کا کوئی ڈاکٹر صاحب سوال؟ میں آپ سے یہ ایک گائیڈنس لینا سر بات سنیے گا، پتا کیا کریں آپ نا، جدھر لکھتے ہیں نا یہ ڈسکرپشن کے اندر ٹاک لائیو ود ڈاکٹر فاز، ادھر آپ ساتھ لنک ڈالا کریں نیچے. ڈالا ہوا ہے دونوں پہ ڈالا ہوا ہے. نہیں سر ڈالا ہوا نا، میں آپ کے یہ فیس بک پہ لنک نہیں آ رہا اس کے اوپر. میں اس کو نا کاپی کر لیتا ہوں، اب میں سبھی کو دوبارہ سے سینڈ کرتا جاؤں گا، لیکن وہ یہ ہے کہ نہیں آ رہا. یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے سجاد، سب کو سینڈ کرتا تو جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کا آپ نے نیکسٹ خیال رکھنا ہے. جدھر آپ یہ لکھتے ہیں نا لیٹس ٹاک ود ڈاکٹر فاز، اس کے نیچے آپ نے لنک بھی رکھ دینا ہے ساتھ میں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو صفیہ آپ کا کوئی سوال؟ آپ بہت خاموش ہیں آج. ہاں سر یہ نیٹ مستقل تنگ کر رہا ہے، آواز آپ لوگوں کی بالکل مجھے کلیئر نہیں آ رہی. یہ مسئلہ کیا ہے، ساری عورتیں پاکستان کی تنگ ہیں، سب انہیں تنگ کر رہے ہیں. نہیں سر، وہ اصل میں آپ لوگوں کی آواز نا مجھے آپ لوگوں کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی تھی. کیا ڈسکشن چل رہا ہے نا، وائس کچھ وائس ایکو ہو رہی ہے. اب کچھ بہتر ہوا ہے نا. نہیں وہ بس وہ اچانک وہ آ گئی تھوڑا، مجھے نہیں پتا تھا وہ اچانک ہے. میں نے دیکھا وہ پاپ ان کی، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر اس سے بات کرتے ہیں سب مل نہیں کے. اچھی انٹری دی انہوں نے، بہت اچھا ہوا، بہت خوش. بس وہ دیکھ رہی ہوں گی نا آن ایئر، جیسے انہوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے کلک کر دیا. نہیں وہ تو چلیں اس بہانے ان سے بھی کچھ سوال جواب ہو گئے. اوکے چلیے جناب، اور کوئی سوال ہے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں کسی اور بات پہ ڈسکشن. یہ کون آئے ہیں دیکھیں. اچھا یہ کون ہے؟ افضال بھائی اسٹریم. اوکے جی چلیں. سر کیسے ہیں آپ؟ سر عرفان کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں معظم کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ سر. سلامت رہیں یار آپ سب لوگ، ماشاءاللہ اچھی بیٹھک سے جا کے بیٹھتے ہیں. چلیں بات چیت ہو جاتی ہے، اور ہم تو انتظار کرتے رہتے ہیں. بالکل میں بھی انتظار میں تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا پرانا طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب کا. یہ انہوں نے تو جوانی کی بیٹھکیں بھی دیکھی ہوئی ہیں. بالکل سر، خلیق بھائی سارا جانتے ہیں. خلیق بھائی جو ہے نا، خلیق بھائی سے ساری بیٹھکوں کا پوچھتے ہیں سر. نہیں ہمارا تو یہ تھا نا کہ اس وقت کیا ہے کہ چھوٹے شہر میں کاروبار سارے جو ہوتے ہیں نا 8-9 بجے کے بعد ختم ہو جاتا ہے کاروباری وقت چھوٹے شہروں میں. تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ بس وہ باہر بیٹھک جمتی تھی، کرسیاں لگی ہوئی ہیں لان میں، جو آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اور چائے کی دور چل رہے ہوتے تھے. نوکر بھر بھر کے بیچارہ لا رہا ہے ٹرے میں سب کے لیے ہوتی رہتی. حکا بھی ہوتا تھا سر. حکا ہمارے کلچر میں نہیں تھا نا، جیسے پنجاب میں تو ہے، سندھ میں نہیں ہے. ہاں تو وہ سارے ڈاکٹر صاحب یہ سندھ کے اندر نہیں پیتے لوگ حکا؟ بہت وہ بھی وہی پیتے ہیں جو پنجاب سے گئے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ پیتے. سندھی خود نہیں، سندھی جو ہے چلم پیتا ہے زیادہ. اچھا چلم پیتے ہیں وہ. اور جو اردو اسپیکنگ ہے نا وہاں، وہ ہمارے پان چبا رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ پان، بس وہ پان چبا رہے ہوتے ہیں، وہ پتے کھا رہے ہوتے ہیں. اپنا کلچر ہے نا یہ تو. وہ کلچر خود ہی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، حالانکہ جہالت ہے. بس یہ کہیں کلچر اس میں کیا ہے کہ پتے کھا رہے ہو جانوروں کی طرح. اور کہہ رہے صاحب آپ پاکستان سے کس سٹی سے ہیں؟ جی عبد صاحب آپ کی سٹی سے ہیں پاکستان؟ گجرات بھائی کس جان. سٹی سے ہیں آپ پاکستان؟ گجرات. گجرات. یہ ہمارے نیبر میں ہی ہے، میں گجرات والا ہوں. اچھا ماشاء اللہ.
گجرات اور گجرانوالہ قریب ہی ہے. ہم سائیں ادھر میں دونوں. جی 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 ہاں بالکل تو میں نے کہا نا کہ وہاں پہ کلچر الگ ہے گجرانوالے کی. آپ شہر میں ہیں گجرانوالہ؟ جی سٹی میں. گجرانوالہ میرا کافی جانا آنا رہتا ہے, میرا دوست ادھر رہتا ہے راہ والی کینٹ کے اندر. ڈاکٹر صاحب چلم کے اوپر مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر اجازت ہو تو. جی جی بالکل بالکل جی. وہ ایک دفعہ آپ کو پہلے کمہار کی ایک بات سنائی تھی اور اسی بیٹھک میں, اور کمہار جو ہے وہ اپنے وہ گول چکر کے اوپر مٹی رکھتا ہے, اور مٹی رکھ کر وہ چلم بنانے لگتا ہے, چلم کی اس کو شیپ دیتا ہے. تو جب وہ چلم کی شیپ اسے دیتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے تم اس دفعہ سراہی بناؤ, چھوڑو چلم کو. تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے. وہ مٹی کو اٹھاتا ہے, دوبارہ پھینکتا ہے, اس کو دوبارہ گونتھتا ہے, پھر اس کو رکھتا ہے اوپر. جب اس کو دوبارہ اس چکر کے اوپر رکھتا ہے, اس کو سراہی کی شکل دیتا ہے, تو مٹی سے آواز آتی ہے کیا کرتے ہو کمہار؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سراہی بنانے لگا ہوں. تو کہتی پہلے تو تم چلم بنا رہے تھے. اس نے کہا بس سوچ بدل گئی ہے, نتیجہ بھی بدل جائے گا. تو سوچ بدلنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں. وہی سوچ جو تھی وہ پہلے چلم بناتی تھی, پھر اسی سوچ نے سراہی بنانا شروع کر دی. تو چونکہ ہماری بیٹھک ہے اور بیٹھک میں ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, تو جب سوچ بدلتی ہے تو پھر چلم سے لوگ سراہی پر اور پانی میں, اور پھر وہ سر کہتے ہیں نا, جی وہ کہتے ہیں جس طرح کی نیت ہو تو اسی طرح کے اعمال, اسی طرح کے آگے کے ساری زندگی کے ریزلٹس لکھے جاتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ کے آنے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اچھے کے اچھے لکھے جائیں گے. فوراً سڈن آپ نے جو ہی نیگیٹو ہوئے نہیں ہے, سارے کے آگے کی پلاننگ چینج ہو جاتی ہے, جس کو لا آف نیچر کی ہم لوگ بات اکثر کرتے ہیں. تو سارا وہ تھنکنگ کے اوپر ہوتا ہے. آپ پازیٹیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ٹائم پازیٹیو ویوز آپ کے اورا کے ارد گرد جو ہے نا وہ رہیں, اور پروٹیکشن بھی رہتی ہے اس کے اندر. پھر وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے میں توسط سے بات کرتا چلوں, ہمارے اورا کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو کی ویوز ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ پازیٹیو رہیں گے, ہماری پازیٹیو رہیں گے, تو ہمارے اورا کے ارد گرد جو ایک سرکل بن جائے گا وہ پازیٹیو ویوز کا ہوگا, جس سے ہمیں بہت زیادہ پروٹیکشن ملے گی. بہت ساری نیگیٹیوٹی جب آئے گی, ہمارے ارد گرد جو پازیٹیو ویوز ہوں گی اس کا مقابلہ کریں گی اور ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. اگر ہم لوگ نیگیٹو ایکٹ کریں گے, نیگیٹو سوچیں گے, نیگیٹو کام کریں گے, اس کے اوپر ہر وہ کام جس کے اندر وہ نیگیٹیوٹی ہوگی اس کی طرف راغب رہیں گے, ہمارا اورا کے گرد نیگیٹیوٹی ہوگی, اور نیگیٹیوٹی نیگیٹو کو کھینچ کے پازیٹیو کر دیتی ہے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے ہر ٹائم, اپنی سوچ کو, اپنی تھنکنگ کو, اپنے ایکٹ کو, اپنے اعمال کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھو, اچھی سوچ کی طرف رکھو, اپنی نیت صاف رکھو. بس جو ہی آپ نے سوچنا ہے غلط, سارے اعمال آگے والے سارے کے سارے ریزلٹ چینج ہونے. جو ہی آپ نے اپنی تھنکنگ کو اب بدلنا ہے, پازیٹیو لے کے آنا. اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیٹ کرتا ہوں کہ سوچ میں پازیٹیو رہا ہوں لیکن میں نے کام نیگیٹو ہی کرنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی چیٹ کر ہی نہیں سکتا, ڈیفینیٹ کریٹر ہے ہمارا. تو یہ چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل بالکل بالکل, ماشاء اللہ. جیسے اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام لوگ پازیٹیو سوچ رکھنے والے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. خلیق بھائی جمعہ 8 دن میں ایسے بھی تو ہو گئے نا, سوچ ہماری پازیٹیو ہے تو ایسے ہوئے ہیں. ادروائز کبھی بھی دو ڈفرنٹ سوچ والا بندہ اکٹھا نہیں بیٹھ سکتا, یہ لکھ لیں. صحیح بات, بالکل صحیح بات, چل اکٹھا ایک لمحے کے لیے نہیں چل سکتا. جی ہاں صحیح فرمایا آپ نے. ایک جیسی سوچ ہے, ایک جیسی سوچ ہے تو 4-5 گھنٹے کی بیٹھک پہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا. نہیں وہ تو دیکھیں نا, اصل اس کا پورا مقصد ہی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ماسٹر مائنڈ کیا ہوتا ہے, تو یہ تھا کہ لائک مائنڈیڈ پیپل. سب سے پہلی شرط یہی ہے نا کہ لائک مائنڈیڈ ہونا. ٹھیک ہے, اگر آپ لائک مائنڈیڈ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہماری جب ہمارے ذہن ہی نہیں مل رہے تو پیپل ول نیور گو along with you till they get along with you. یہ یاد رکھیں, they have to get along with you to go along with you. یہ لوگوں کی فطرت ہے, چاہے آپ ہوں, میں ہوں, ہم سب. اگر میری آپ سے بنی نہیں رہی ہے, میری کیمسٹری نہیں مل رہی ہے, تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی جاؤں گا.
میں نہیں جاؤں گا. یہ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے, اپنے پیشن کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جب اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں تو جو چیز آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا جی, یعنی اس میں ٹائم اور اسپیس سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں, تو وہ سمجھ لیں کہ اس کام میں آپ کا موسٹ لائکلی یہ ہے کہ وہ آپ کا پیشن وہی ہوگا, آپ کا وہ ڈسکور آپ کا وہی ہوگا. اسی طرح جب آپ کی کسی کے ساتھ سوچ نہیں ملتی تو آپ تھوڑی دیر جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اگر آپ کی لائک مائنڈڈ سوچ نہیں ہے تو آپ یو اسٹارٹ فیل بورنگ, یعنی کہ یو اگر آپ کا وہ اندر آپ کا ان سائڈ جو اس کے ساتھ نہیں نا مل رہا آپ کے مائنڈ کے ساتھ, تو یو اسٹارٹ فیل بورنگ. آپ کو پھر 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے جب اس کو بندے کے فالو کرنا, اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے پھر. یہ بالکل یہ تو ہے بالکل. دیکھے نا کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا نا, وہ برداشت ہی نہیں ہوگا ان سے. ہاں بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, رائٹ. سو چلیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک گائیڈنس آپ اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں پلیز. جی جی. کہ یہ میں نے آپ کے کچھ کلپس دیکھے ہیں جب یہ پروگرام لائیو ہو رہا تھا, تو اس سے پہلے آپ نے 1-2 کلپس لائے ہیں اپنے پروگرامز کے, یعنی کہ وہ اسمال کلپ تھے ایڈورٹائزمنٹ کے نا. ہاں ہاں. اس کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات آپ وہ اس طرح بات نہیں کر رہے جس طرح ابھی آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, نارمل بات کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کی اس کے اوپر کوئی اسپیشل ٹریننگ ہوئی ہے, یا یہ آپ اس کو جب آپ کوئی اپنا کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا کوئی خاص سیٹ اپ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی تو اس کے لیے تھوڑی سی یہ تھا کہ جو میں بول رہا ہوں تو وہ تھوڑا اسکرپٹڈ ہے نا, اسکرپٹ کے تحت بول رہا ہوں نا, تو وہ میرے سامنے ایک اسکرپٹ ہے بس, اور کچھ نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جو آپ کے بولنے کا انداز ہے, جو الفاظ کے درمیان گیپ ہے, جو اس کی فلوئنسی ہے, وہ ایک بڑی اسموتھ ہے. ہاں, وہ اس کی تھوڑی سی میں نے کہا نا کہ وہ چونکہ ٹیلی پرامپٹر پہ وہ میں نے ڈال دیا تھا کہ مجھے بولنا کیا ہے, تو اب میں چونکہ اسی سپیڈ سے بول رہا ہوں نا تو ایک ریدم میں جا رہا ہے وہ, اور چونکہ وہ بیسیکلی میرا کمرشل ہے ایک قسم کا. جی جی ٹھیک ہے. اب وہ میں نے کوئی بہت بڑی ریاض نہیں کیا تھا, نہ ہی میں نے اس کی ریہرسل کی تھی, لیکن یہ کہ ٹیلی پرامپٹر ضرور یوز کیا ہے اس میں نے. تو اور دوسرا ٹیلی پرامپٹر جو تھا نا جس میں آپ کا وہ جو بھی اسکرپٹ ہے وہ چل رہا ہے کہ اسکرین پہ, اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو لیکن اصل میں اسکرین کو پڑھ رہا ہوں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, ایک دوسرا یہ کہ اس میں یہ جو کمپیوٹر کا کیمرہ یوز نہیں ہو رہا بلکہ ایک پروفیشنل کیمرے نے لیا ہے وہ میرا شاٹ, بس اور کچھ نہیں. باقی مطلب تو بس وہ یہی ہے فرق, اور کچھ نہیں ہے. ہاں, یہ ہے کہ اب جو میری مووی آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے فلم میں کیسا کام کرتا ہوں. آپ کل آپ کو میں نے میوزک دکھا دیا کہ میں کیسا بجاتا ہوں. وہ تو محمد علی کی یاد تازہ کر دیا آپ نے. ایکچولی پتہ کیا افضل بھائی, ابھی بیٹھے میں کیجول لک, جب وہ فارمل ہوتا ہے, جب وہ پبلک اسپیکنگ سر کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹ ایک اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ایک فارمل لک کے اندر جا کے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس حوالے سے وہ ڈیفینیٹ وہ ایک فارمل ایٹیچیوڈ کے ساتھ بات ہوتی ہے. ابھی کیجول بیٹھے ہوئے ابھی تو جی بالکل اس کا پروٹوکول انہوں نے پورا کیا. ابھی کیجول بیٹھے ہوئے گپ شپ ہے, اگر یہ ابھی فارمل چلے جائیں گے یقین کریں جس طرح میں بات کر رہا ہوں شاید میں بات بھی نہ کر پاؤں. نہیں, وہ پھر مجبوری ہے نا, کیونکہ وہاں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اور بیسیکلی کیا ہے, جیسے اب جیسے ہمیں کسی نے انوائٹ کیا, ہمیں اتنے پیسے دے رہا ہے, تو اب یہ بھی کمرشل بھی وہیں بنا تھا. ایک میں کانفرنس میں گیا ہوا تھا, تو وہ انہوں نے پروفیشنل جو ہے نا وہ فوٹوگرافر رکھے ہوئے تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے میری پوری اس اسپیچ کی جو میں نے وہاں دینی تھی, کیونکہ وہ بعد میں اسے ٹریننگ میں یوز کرنا چاہتے تھے. تو ان کا کاپی رائٹ تھا ان کے پاس کہ بھائی اور کوئی میں اس اسپیچ کو اپنے ویب سائٹ پہ کہیں نہیں لگاؤں گا, کیونکہ انہوں نے مجھے اس کی قیمت ادا کی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. تو میں نے اس میں ایک شرط رکھ دی تھی کہ یار ٹھیک ہے, جب یہ شو ختم ہوگا تو اس کے بعد 2 منٹ کی جو ہے میری ایک کمرشل ویڈیو بنا دینا. وہ جو پروفیشنل ویڈیو گرافر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ ایکچولی اسٹیج کے سائڈ میں کونے میں یہ بنی ہے, تو اس نے ٹیلی پرامپٹر لگا دیا اور کہا کہ سر آپ بھی کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے.
تو وہ اس لیے بنا دی تھی میں نے. تو میں نے کہا چلو پیسے بچ رہے ہیں وہاں, وہ دے ہی رہے ہیں اس کو فوٹوگرافر کو اور جو ویڈیوگرافر کو, تو وہ اس طرح سے وہ مطلب ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈیل. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹیلی پرومپٹر یہ پراپر ایک سیٹ اپ ہے, پورا کیمرے کے ساتھ وہ ایک پورا چیز لگی ہوئی ہے. ہاں تو وہی نا, ابھی بھی مطلب میں کبھی کبھی جیسے اب جو کروں گا میں ریکارڈنگ شروع کر دی ہے میں نے, بلکہ جو میرے کورسز آ رہے ہیں نا اب آگے آن لائن, وہ میں ٹیلی پرامپٹر, میں اسی لیے 2 کمپیوٹر رکھتا ہوں. ایک پہ میں ٹیلی پرامپٹر میں وہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی رکھا ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھتا جا رہا ہوتا ہوں کہ مطلب میں کوئی مس نہ کر دوں, کیونکہ پھر وہ اسکرپٹڈ ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح. ہاں ابھی تو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ ہے, گپ شپ کوئی تو کنورسیشن ہے نا, لیکن اب یہی اب اسی موضوع کو اگر میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے 4000 لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں تو میں پھر فضول یہ کنورسیشن تو نہیں کروں گا نا. مجھے بس کام کی بات ردم میں جانی چاہیے, تو وہ ہوتا ہے. تو وہ اور پھر یہ پریکٹس ہو جاتی ہے جب کرتے رہتے ہیں آپ. ہاں تو ابھی جیسے حال ہی میں مجھے مطلب مذاق سے ہٹ کر مجھے یہاں پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے, کیا کہتے ہیں وہ, ڈاکومنٹری بھی کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے, لیکن وہ کہلاتے ہیں فیسٹیول پہ جو ڈالتے ہیں نا فیسٹیولز میں, وہ جی سر ہاں فیسٹیول موویز جو بنائی جاتی ہیں, تو اس میں مجھے جی وہ صدام حسین کا رول کرنا ہے. انہیں صدام حسین بنانا ہے عراقی. تو وہ اس کی شوٹنگ ہونی ہے. وہ بہت چھوٹا سا رول ہے, کوئی 2-3-4 منٹ کا ہی ہے وہ فلم ہی, مطلب 40 منٹ کی تو فلم ہے. وہ تو پھر ڈاکومنٹری ہوئی نا. نہیں وہ ڈاکومنٹری نہیں کہلاتی, اس کا نام کچھ اور ہے. وہ شارٹ فلمز ہوتی ہیں جن کا فیسٹیول میں جاتی ہیں مقابلے کے لیے, ایوارڈز کے لیے. تو وہ یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں, وہ ہالی ووڈ کے ہی ہیں بیسیکلی, تو پروڈیوسر. تو وہ ابھی بس وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یار تم یہ رول کر لو, کیونکہ تمہارا عربی ایکسنٹ بھی بن جائے گا اور آئی کین, مطلب میں تمہارا میک اپ ایسا کر دوں گا. اور انہوں نے کر کے دکھایا ہوا, آپ ہنسیں گے اگر میں وہ تصویر بھیجوں ابھی آپ سب کو, آپ کہیں گے یار واقعی لگ رہے ہو. تو اس نے بنایا اس وقت, یہ مطلب اس نے کروایا وہاں, اس نے کہا that's what you are going to look at. اور اب یہ ہے کہ یہ صرف آپ نے وہی ایکٹنگ کرنی ہے جو انہوں نے ایک رول دیا ہے, وہ ہے 4-5 منٹ کا ہوگا زیادہ زیادہ. تو وہ تقریباً بقول اس کے کہ 3 دن میں ہم شوٹ کر لیں گے وہ سارا 3 حصوں میں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اب یہ پیسے ویسے نہیں دے رہے مجھے, ایسی شغل میں نے کہا چل کر لے یار. تو دوست ہے میرا بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اجازت چاہتا ہوں, میں مغرب کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ. نہیں بالکل بالکل بالکل. کل تو سر آپ نے اداکار محمد علی کی یاد تازہ کر دی. ارے نہیں یار, ویسے پتا ہے وہ پرسوں رات کا, کل کا نہیں رہا. پرسوں شام کو میرے گھر میں پارٹی تھی نا, آپ کو میں نے کہا. جی تو میری بیٹی نے فرمائش کی تھی, 12-13 سال کے بعد میں نے گٹار لکھا کے وہ میرے کلازٹ میں سے نکال کے لے آئی گئے, کیونکہ وہ اس کے پارٹی اس کی تھی. وہ کیا کہلاتا ہے, یہاں ہم کہتے ہیں بیبی شاور, وہاں کہتے ہیں شاید گود بھرائی پاکستان میں. تو میری بیٹی کی وہ بیبی شاور ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی آج تو وہ گانا سنائے جو آپ میں جب چھوٹی تھی تو سناتے تھے. تو میں نے کہا یار اب مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا, کہنے لگے کچھ تو سنایا. وہ گٹار لے آئی, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ورنہ مجھے شوق تھا نا. ایک مرتبہ اداکار محمد علی کا گانا بھی سناتے ہیں, جب کوئی پیار سے بلائے گا, وہ بھی ذرا گٹار بنا دیجیے گا. گاتا واتا نہیں ہوں, میں بجاتا ہوں خالی. ہاں بجا کر. ہاں میں سنا سکتا ہوں. وہ تو وہ میرے کچھ سانگز اس زمانے میری بڑی پریکٹس تھی. اب اتنی نہیں ہے کیونکہ میں 10-12 سال ہو گئے. وہ تو میں نے کہا نا وہ نکال کر لائی کلازٹ میں سے, پتہ نہیں کہاں سے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہاں پڑا ہوا ہے. تو وہ نکال کے لے آئی کہ یہ لیں جی بجائیں آپ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کو تو مطلب بجاتا تھا میں پہلے. جب میں پاکستان سے آیا نا تو میں بڑا اکیلے پن کا شکار تھا, یوں کہہ لو. بھائی میرا یہاں کوئی دوست ہی نہیں تھا, تو یا تو کام کرو شام میں, پھر آپ کی کوئی دوست ووست تو ہے نہیں, تو اب کروں کیا میں جا کے, یہ تھا نا میرا مسئلہ. تو نہ کوئی پرانے وہی بیٹھک والا سما تو ہے ہی نہیں امریکہ میں, پرانے دوست آ جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, گپیں ہوتی تھی. تو وہ پھر کیا ہوا کہ میں مختلف راستے ڈھونڈا کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو مصروف کیسے رکھوں.
وہ اس زمانے میں وہ ایک جگہ میں نے دیکھا ایڈ لگا ہوا ہے جی، وہ گٹار کی کلاسز ہو رہی ہیں. میں نے کہا چلو یار شام میں یہی شغل رہے گا. تو انہوں نے کہا جی جا کے گٹار خریدو. ہم گٹار خرید کے لے آئے. پھر وہ بہت کچھ لیسن لیے تو، لیکن وہ سارے انگریزی سانگ اور یہ اور وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے. پھر میں نے بیٹھ کے خود ہی، چونکہ تھوڑا بیسک انہوں نے بتا دی تھی، تو یہ پاکستانی گانے لگا کے میں خود ہی کر رہا ہوتا تھا. آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ باقی سارا میوزک آپ نے دیکھا نا وہ اس پہ چل رہا تھا فون پہ، خالی میں یہ بجا رہا ہوں. پہلے تو یہ تھا نا کہ اتنی سہولت نہیں تھی. یہ تب تو یہ کمپیوٹر کر دیتا ہے نا سارا کام. باقی تو وہ ایسے ہی سیکھ لیا ہم نے. تو تھوڑے تھوڑے شوق سارے کیے ہیں یار. آپ مجھے کیا سمجھتے، آپ کو تو پتہ ہی ہے خلیق بھائی، ہم شروع سے بڑے جی ہاں سر، جی شوقین ہاں مزاج، ہر بالکل. شوق میں نے کوئی نہیں چھوڑا. آپ جس فیلڈ میں بات کریں تھوڑا بہت میں نے ضرور سیکھا یا سمجھا ہے اس کو. یہ نہیں کہ میری عادت تھی، نہیں، شوق میں. اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی، لیکن یہ کہ مزہ آتا ہے میوزک کو سمجھنے میں، تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے. پھر تو تھوڑے سے مجھے سر راگوں کی بھی تھوڑی بہت پہچان ہے. جی جی. تو جب کوئی گا رہا ہو تو میں بتا سکتا ہوں یہ کون سے سر میں کون سے راگ کو گا رہا ہے. تو اتنا بتا سمجھا تھا. اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا کچھ بھی، اور نہ ضرورت ہے یار. تو بس چل رہی ہے اپنی یار. لائف کو جیو یار. اصل میرا تو اصول ہے نا بھائی، جیو تو زندہ رہو، تو زندوں کی طرح رہو یار. کیا مردوں کی طرح رہنا ہے؟ سیکھو کچھ، ہنسو کھیلو انجوائے کرو. تو میں اسی میں لگا رہتا ہوں ساری عمر. تو بہرحال اچھا. تو اور سنائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ کوئی نئی چیز جس پہ بات کی جائے؟ پروفیسر صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں، فاروق بھائی بھی بول نہیں رہے ہیں آج. سر یہ جو ابھی آپ کا جو ہے نا سیٹنگ کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ کا چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس کی سیٹنگ میں جا کے نا، تو برانڈ کے اندر جائیں اور وہاں پہ اوور لے کے اوپر جائیں اور وہاں پہ اس کو انسلٹ کریں. کیا چیز؟ کہاں جاؤں؟ اوور لے. ہاں بس یہ ٹھیک ہو گیا. چلو ٹھیک، تو اب صحیح. اچھا چلو جی. دوسرا یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہے نا، ابھی تک جو ہم لوگوں نے انٹرویوز وغیرہ دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور مختلف فورمز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو ہے وہ ان کو میرے خیال میں یہ آئیڈیا نہیں ہے، یا ہم زیادہ سمجھ بیٹھے ہیں اس چیز کو. تو وہ کوئی بندہ جو ہے نا پیشن کو سمجھا نہیں پا رہا کہ پیشن کیا چیز ہے، ہاؤ ٹو فائنڈ پیشن. اس کے علاوہ پرپز کیسے سیٹ کرتے ہیں. بس سارے جو ہے وہ آئی ٹی سکھائی جا رہے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں نا کہ پیشن وداؤٹ پرپز جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائے گا، وہ ادھر ہی رکے رہیں گے آپ. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب کس طرح سے ایک کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے. دیکھیں جی، میں بلکہ اب جہاں بھی، بلکہ جن شوز میں بھی میں جا رہا ہوں، یا جہاں یہ لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ والے اور آئی ٹی والے اور جو بھی ان کے نام ہوں، تو وہاں سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں نا کہ بھائی ساری بات بیکار ہے. آپ کسی کو امیزون کا چیمپئن بنا دیں، مطلب سکھا کے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. سکھانے سے کامیاب تھوڑی ہوگا جب تک اس کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کریں گے. تو ہم لوگ جو ہیں، ہمارا کام ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. مجھے کوئی مطلب نہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ سیکھنے سے یا امیزون سیکھنے سے اور یہ بن جاؤں میں وہ بنے. نہیں، میں نے اس کے لیے تھوڑی کیا ہے. میں تو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں نا. لوگوں کا مائنڈ سیٹ تو چینج کریں نا. جیسے میں ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں، اور لوگوں کو اب مقبول ہو گئی ہے وہ ساری، کہ بھئی میڈیاکریٹی سے باہر آؤ. یہ میڈیاکریٹی کی سوچ ہی، اب آپ ایک سارے لگے ہوئے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں جی وہ
یہ کر لو تو وہ ایک $10,000 مہینے کے کما لو گے, 20,000. پہلے ان کا ذہن تو بناؤ, 10,000 وہ ایکسیپٹ تو کر سکیں ذہنی طور پہ. ان کو تو ابھی عقل ہی $500 کا ان کا دماغ نہیں ہے, ان پہ 10,000 کیسے بنائے گا وہ؟ مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا اس کا ابھی تک بنانی ہے. تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو آپ بھی جیسے اپنی شو کرتے ہیں اس میں اسی کا ذکر کیا کریں کہ دیکھیں جی, وہی جیسے آپ نے کہا نا سوچ بدلیں سجاد خان کے ساتھ, اس کو ڈیفائن ہی یہ کریں کہ جب تک آپ کی سوچ ہی نہیں بدلے گی تو آپ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑی اسکل سیکھ لیں, کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اسکل ہی رہ جائے گی اپنے آپ کے اندر, کیونکہ اس آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا نا, پرپز ہی نہیں ملا نا آپ کو. وہی پرپز تبھی بنے گا. بالکل. تو پرپز تبھی ہوتا ہے نا, مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنے گا نا, کہ بڑا پرپز ہو آپ کا. میں نے کہا نا پرپز ہمیشہ بہت بڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس آپ کو زندگی کا مقصد جب مل جاتا ہے تو پھر آپ کی ڈائریکشن کچھ اور ہوتی ہے, آپ کا فوکس کچھ اور ہوگا, آپ کی کنسنٹریشن ڈفرنٹ ہو جائے گی. جیسے پہلے بھی آپ ہو سکتا ہے کتابیں تو سب کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, لیکن وہ کنسنٹریشن نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ ان کا ذہن بنا نہیں تھا. اب آپ نے چونکہ جب سے دینا شروع کیا ہے دیکھیں آپ کو مزہ آ رہا ہوگا کتاب پڑھنے اور پڑھانے میں. جی ابھی تو ہمیں کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ جو ایکچوئل علم جو ہے نا وہ اب ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے. اگر ہم کہیں تو آسان الفاظ میں کہ علم جو ہے وہ اب ہم اس تگ و دو میں بڑھ رہے ہیں کہ کوئی با مقصد علم حاصل ہو ہمیں, تاکہ ہم علم پہلے حاصل کریں اور ہمارے پاس کانٹینٹ آئے اور پھر ہم لوگوں کو بتائیں. مائنڈ سیٹ آپ کا چینج ہو گیا نا پورا, ٹھیک ہے نا. اب 6 مہینے پہلے جو آپ کا مائنڈ سیٹ تھا اور آج آپ کا یا معظم کا یا خلیق بھائی کا یا صفیہ جو بھی فاروق بھائی بیٹھے ہیں, مطلب آپ خود ہی غور کریں, اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مجھ میں اور اس دن میں اور آج میں کیا فرق آیا. ٹھیک ہے نا, آپ کو محسوس ہوگا, خود ہی پتہ چل جائے گا, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کہیں گے اب تو یہ بھی صورت میں سر یہی ایڈ کروں گا سجاد, میرا خیال ہے میں اس کے اندر بس یہ ایڈ کروں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی بلیس ہے کہ ہم لوگ اس راستے پہ چل پڑے ہیں. یقین کریں یہ ہر بندے کا بس کا کام نہیں. ایسا جو باتیں کرتے ہیں نا 95% والی بات وہ بالکل ٹرو ہے, ٹھیک ہے. 95% والے بات وہ کنفیوز پیپل ہیں, 3% جو بات کہتے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں, 2% ہے جو فلفلڈ ہوتے. ہم لوگ الحمدللہ اس راستے پہ چل گزرے ہیں جو فلفلڈ ہونے والی سائڈ ہے نا. میری آواز لگتا ہے نہیں جا رہی. تو یہ چیز ہے, تو میں اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں. میں نے کچھ مطلب اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کوشش کی ہے, وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں یار ان چیزوں. تو ابھی وقت کے ساتھ میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بلیس ہوتی ہے کہ کوائٹ ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لگا دے تو لگا دے, ورنہ تو انسان ٹھوکریں کھا کے جب وہ ریپیئر کرنے والی سچویشن میں جاتا تو پھر وہ آتا ہے اس راستے. اور ایک بات یاد رکھیں, میری چھوٹی سی ایک مطلب اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, شیئر کر رہا ہوں آپ سے, کہ لوگوں کو اپروچ نہ کریں, لوگوں کو کنونس کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں کی اکثر یہ غلطی ہوتی ہے. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا, اپنے بیٹے کو کہا, اپنے بھائی کو کہا, اپنے دوست کو کہا, no, don't say them. You become whatever you want to become first. پھر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, لوگ ویژول ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. لوگ اتنے آڈیٹری بہت کم ہیں, اور لفظوں کی تو میں نے ویسے ہی بتایا کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو لوگ دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں آنے والی جو چھوٹی چھوٹی, اب یہ نہیں ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں جب تک آپ 10 کروڑ کے مالک ہو جائیں, نہیں. جیسے جیسے آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وہ کیونکہ وہ آپ کے قریب تو ہیں نا, تو آپ کے لائف اسٹائل میں چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی ادھر. سجاد بھائی اچانک یہ کیسے بدلنا, رنگ بدلنا شروع ہوئے ہیں, یا معظم صاحب کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے. پہلے وہ جو ہے وہ کچھ اور تھے اور آپ وہ لیوائس کی جین پہنتے ہیں, اور ہاتھ میں جو ہے راڈو کی گھڑی یوں لٹکا کے بار بار ٹائم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویژول ہے نا لوگ. تو جب آپ اس قسم کی چیزیں خود بخود آپ کے لائف اسٹائل میں, آپ کے بچوں کے, آپ کے فیملی کے اسٹائل میں نظر آئیں گی, وہ تو پھر وہ آپ کی طرف راغب ہوں گے. پھر آپ کو ان کو نہیں کہنا کہ یہ کر لو, وہ کہیں گے یار کیا کرتے ہو ہمیں بھی بتاؤ. That's all. اگر آپ کے سامنے, جیسے آپ سے میں 100 بار کہوں کہ یار معظم یہ کر لو, سجاد یہ کر لو, آپ نہیں کریں گے. آپ پہلے مجھے دیکھو گے کہ میں ہوں کیا.
اگر میں ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، یار یہ بندہ بیٹھا ہوا جو کر رہا ہے تو آخر کچھ تو ہے نا اس میں کوئی جان، تبھی تو والی بات ہے کہ یو بیکم ویئر یو وانٹ ٹو گو فرسٹ. اب ضرور نہیں کہ آپ، میں ڈیسٹینیشن کی بات کروں، میں کہہ رہا ہوں سفر تو شروع کیا ہے نا اب آپ نے ماشاءاللہ. اب آپ کے اندر آنے والی چینجز، لوگ وہی بات ہے جب گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر لوگ چڑھنا شروع ہوتے ہیں. ابھی کھڑی گاڑی پہ کوئی نہیں چڑھے گا، تو اب جیسے جیسے آپ کی گاڑی موو کرے گی تھوڑا تیز ہوتی جائے گی تو پھر وہ ٹیمپٹیشن ہوگی یار نکل نہ جائے میں بھی چڑھ جاؤں. پھر وہ سارے پیچھے آ رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہیں یار فاروق بھائی کیا کرتے ہو، یار ہمیں بھی بتاؤ، آپ سجاد بھائی کیا کرتے ہو، آپ ہمیں بتاؤ، موزم بھائی کیا کرتے ہو. تو اس وقت آپ ان کو اپروچ کریں گے اور کنونس کبھی نہیں کریں. دیکھیں نا جو شخص اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں، چاہے وہ میرا اپنی اولاد کیوں نہ ہو. اس لیے کہ عقل سلیم اللہ نے اس کو دی ہے، میرا کام ہے اس کو تعلیم دینا، ٹھیک ہے، لیکن سوچنا پھر بھی اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھا کریں. آپ ان کو ریسورسز فراہم کر دیں جتنے ہو سکتے ہیں آپ سے، لیکن یہ نہ کہیں کہ یار یہ کرو 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 کرو. وہ لوگ نہیں کرتے. جب تک اللہ تعالیٰ ان کا ذہن اور دل نہیں بدلے گا وہ کچھ نہیں کریں گے بھائی. اور وہ تبھی بدلے گا جب، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا، وہ میں نے کہا نا وہ دیکھنے میں زیادہ مصروف ہے. ابھی جیسے شائننگ آبجیکٹ سنڈروم میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کیا ہے جسے دیکھو یار اس نے کہا ہے امیزون میں بڑے کروڑ پتی بن جاؤں گا میں، تو یس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امیزون والے سے سنو تو وہ کہے گا کہ یار یہ اتنے بڑا گیم ہے، اتنا ٹائم لگے گا. تو پھر آپ کہیں گے یار یہ تو 5 سال والی کھیل تو میں نہیں کھیل رہا، میں تو سمجھا تھا 5 ہفتے بعد ہو جائے گا. یہ سب ایسا نہیں ہوتا. تو ریالٹیز کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، شائننگ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. تو آپ اس کے پیچھے بھاگنا نہ شروع کر دیں، پہلے آپ اپنی گروتھ کریں. وہی نا، جس دن آپ کا مائنڈ سیٹ بدل گیا نا، زندگی کے سارے رنگ خود بخود کھلتے چلے آئیں گے. میں یقین کریں، میں بھی اتنا جاہلیت کا شکار تھا، کم علم تھا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا دنیا میں جانا کہاں ہے. حالانکہ میرے پاس ڈگریاں بھی ہیں، آپ کو پتا ہے، ہر قسم کی. اب دنیا کے سب سے امیر ترین ملک میں بھی رہ رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے نا کہ میرے پاس اب یہ میں شکایت کروں کہ یار میں گاؤں میں تھا تو یہ نہیں ہوا. ارے بھائی میں امریکہ میں ہوں، اب اس سے آگے کہاں جاؤں میں. تو وہ سب چیزیں تھی، لیکن میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہ تھا اور نہ اب بھی ہوں. لیکن کم از کم میں نے ایک چیز جب آبزرو کی تو اس نے میرے وہی، اور وہ کیا چیز تھی کہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا، یار آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس شخص کے پیچھے ہزاروں لوگ آ کے اس کو سنتے ہیں. آپ ٹونی رابنس کو اٹھا لیں، جان میکسویل کو اٹھا لیں، لیس براؤن، کسی کا بھی نام لے لیں، سائمن سائننگ، سارے دو ہے نا. آپ کو بھائی کیوں آتے ہیں 10,000 لوگ اس کو سننے پیسے دے کے؟ کوئی تو بات ہے نا یار. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار آخر ایسی کیا بات ہے. تو میں نے بھی انہیں سننا شروع کیا پھر خود ہی، کیونکہ میں اٹریکٹ ہوا، ویژولائز کر رہا تھا. جب میں انہیں سننا شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ یار یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو، ٹھیک ہے. تو لیکن پھر میں نے اس کی ریسرچ کی کہ بھئی میں کروں کیسے. تو پھر وہ راستے بنتے چلے گئے، کیونکہ میرا شوق بڑھتا. اب جیسے سجاد بھائی آپ کا تجسس شوق بڑا ہے نا کہ میں شو کروں، تو آپ دیکھیں دوسروں کے شو بھی دیکھتے ہیں ذرا غور سے، اس نے کیا کیا، ایسا ہے نا. وہ خود ہی آپ تحقیق میں لگ گئے، اور پھر وہیں سے پھر آپ نے سوچا یار میں شو میں بولوں گا کیا. تو آپ نے فوراً سبجیکٹ نکال لیا کہ یار یہ 15 انویلیبل لاز آف گروتھ پہ موزم بھائی نے بھی کہا چلو بھائی ویری گڈ. تو آپ کو کنٹینٹ بھی ملتا چلا جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ لا آف اٹریکشن شروع ہو گیا نا آپ کے لیے کام کرنا، ٹھیک ہے. جہاں آپ سوچتے ہیں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ریسورس آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو پھر محنت دیکھیں نا، خود بخود آپ کا جو ایفرٹ ہے نا وہ کم ہوتا چلا گیا، اور آپ ایز فیل کرنے لگ گئے، آسانی، کیونکہ آپ کا شوق بھی ہے اور چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ آپ کی طرف، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کون سے جا کے پہاڑ کھودنے، صرف اسی میں گرو کرنا ہے نا آگے چل کے ماشاءاللہ. تو اسی طرح باقی دوست بھی، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے خلیق بھائی کو بھی میں اکیلے میں بھی میری جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں یار شروع کر دو، بس شروع کر دو. پھر دیکھو آپ لا آف اٹریکشن آپ کس طرح سے لے کے آ رہا ہوگا چیزوں کو قریب. آپ خود محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ ایمانداری سے بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں کہ یار یہ ساری ریسورسز پہلے بھی موجود تھی لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، اب آ رہی سب. کیوں آ رہی؟ کیونکہ آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کر لیا اپنا. آپ کا مائنڈ سیٹ ہوا، اس میں کسی اور کا کمال، آپ کا اپنا کمال ہے کہ میں نے اپنا ذہن بدلا، ہر چیز میرے قریب ہوتی چلے گی. میں خامخواہ پریشان تھا کہ یار میں کیسے کروں گا، میں بولوں گا کیا، میں کیسے بولوں گا، یہ سب چیزیں آتی ہیں نا ابھی ذہن میں، اب نہیں آ رہی ہوں گی اتنی جتنی پہلے تھی.
اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ ایسے بول رہے ہوں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو پیس آف کیک ہے، پیس آف کیک ہے. کوئی بھی آ جائے سامنے میں بات کر سکتا ہوں، مجھ سے پوچھ سکتا ہوں، سوال کرنا آتا ہے مجھے. اب آپ دیکھیں نا ہمارے پروگراموں میں ہی جیسے لوگ اچانک پاپ ان کرتے ہیں تو کیا مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا؟ نہیں، آئی کین جسٹ مرج ان. اوکے کم آن. ٹھیک ہے، ان کو لے آئے، ان سے سوال کیے، کچھ ہم نے سیکھا، کچھ انہوں نے سیکھا. یہ تو نہیں ہے، میوچل ہوتا ہے نا سارا کام. تو یہ کہ آپ بس وہ اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، خود بخود بڑھتا ہے. میں نے کہا نا یہ ڈیسٹینیشن تو ہے نہیں، یہ جرنی ہے، کامیابی کا سفر ہے. آپ کرتے چلے جائیں، روزانہ چھوٹی چھوٹے جو سٹیپ لے رہے ہیں وہی تو بڑی کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کو. آپ نے 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع کرنا ہے، پھر ہر قدم آپ کو اس کے قریب کرتا جا رہا ہے. تو آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اس میں کیا ہے، کچھ لوگ تیز چل رہے ہوتے ہیں، کچھ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ کی اسپیڈ ادھر ہوتی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ چل رہے ہیں، ساری بات یہ ہے. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے نقشے بنا رہے ہیں صرف، تو نقشہ آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا بغیر چلے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ بس اسی پہ کام کریں. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی تو بلکہ میں نے دیکھا زینب، ہاں آپ نے دیکھا زینب، میں دیکھ رہا بھائی ہریش کا مہتا کا بھی انٹرویو ہے اس کا کل. ماشاءاللہ ویری گڈ. آئی مین آئی ایم ویری پلیزڈ. ٹھیک ہے، ہاں. اور بلکہ یہی ہے نا کہ ہمیں کانفیڈنس آ گیا تو ہم چاہے عربی میں بھی انٹرویو کر سکتے، سوال ہی تو پوچھنے. what does it matter؟ اور اپنی، اور دوسرا فائدہ یہ ہمیں کہ ہمیں ایک بیس مل گئی ہے نا. آپ نے جو ہمیں کنسپٹ ہمارے کلیئر کرائے ہیں، ہمیں پیشن کا پتہ ہے، ہمیں پرپز کا پتہ ہے، ہمیں مینٹورز کا پتہ ہے، کوچ کا پتہ ہے، کاؤنسلر کیا ہوتا ہے، کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے، تھراپسٹ کیا ہوتا ہے. ہر چیز کا ہمیں ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے، ہمیں بیسک کنسپٹ کا آئیڈیا ہے. تو ہم اس کے ریلیٹڈ کوسچن واٹ اور ہاؤ ہی پوچھنا ہوتا ہے ہمیں، اور کیا پوچھنا. بالکل. میں نے کہا نا یہ کوئی میں نے ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم سب کا صرف مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت تھی، وہ ہو گیا ہے الحمدللہ. آپ لوگ سب ماشاءاللہ دیکھیں اپنی اپنی جگہ گرو کرنا شروع ہو گئے. اب یہ ایسا سفر ہے کہ اس نے رکنا تو اب ہے نہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنی دور تک جانا ہے. ہمیشہ یہ نہ سوچا کریں، ایک چیز ذہن سے نکال دیں جو میں نے شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو، یا نہیں کہی ہے تو آج کہہ دیتا ہوں. ہمیشہ ایک چیز ذہن میں کبھی یہ سوال نہ کیا کریں کہ یار اور کتنا ٹائم لگے گا. ہوتا ہے نا ایسا، یار کتنی دیر لگے گی، لا آف ایکسپیکٹیشن. ہاں، وہ اس سے باہر آ جاؤ. یہ دیکھو، بلکہ یہ سوال کیا کرو اپنے آپ سے، یار میں کتنی دور تک جا سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. بجائے یہ کہ کتنی جلدی ہوگا، اس کی بجائے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا یار میں کتنی دور تک جا سکتا ہوں اس کام میں، تو آپ کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. بالکل. وہ بندہ وہ امیجن کرنا شروع ہو جاتا ہے نا. لیٹس سے میں اگر کہتا ہوں کہ میں ابھی کوچنگ کا سفر سٹارٹ کیا ہے، نیکسٹ 10-15-20 دنوں بعد میں پبلک اسپیکنگ کا شروع کر دوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پبلک اسپیکنگ والا جو ٹول ہے وہ آپ کو کوچنگ کے کلائنٹ بھی بنا کے دے گا. آپ کے اندر وہ کمیونیکیشن کی جو اسکل آ جائے گی، اس سے آپ لوگوں کو اپنے کلائنٹ بنانے میں ایک وہ ہوگا. اس کے علاوہ آڈینس بنانے میں آپ کو کتنی وہ ہیلپ کرے گا. تو وہ آپ کا جو اپنا پرپز ہے، آپ اپنے پرپز کو اکمپلش کرتے جائیں گے، مطلب اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہوں گے اور آپ کو فیل ہو رہا ہوگا. تو یہ ایک ایسے اس میں جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں ڈائریکشن میں کہ جہاں پہ آپ کو فل سیٹسفیکشن ہے اور ڈے بائی ڈے آپ امپروو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ بلیسنگ ہوتی ہے. جس طرح موزن نے کہا ہے کہ آپ کو رائٹ ٹائم پہ کوئی رائٹ مینٹور مل جائے یا کوئی گائیڈ مل جائے آپ کو، جو آپ کو ایک ڈائریکشن دے دے، اور اس ڈائریکشن پہ جب آپ نکل پڑیں تو پھر وہ جب وہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ کی ڈائریکشن ہی سیٹ نہ ہو تو پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے نا آدمی، ادھر ادھر، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا. کبھی اس میں رائٹ ٹائم پہ رائٹ آدمی نہیں ملتا. یہ بھی ایک جو ہے نا ذہن میں آپ کے یہ نکال دیں، بلکہ آپ کا مائنڈ سیٹ چونکہ چینج ہوا ہے تو رائٹ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ رائٹ آدمی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں ملتا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک لا آف اٹریکشن ہے نا. پہلے تو آپ بھائی میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، چلے آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ سر آپ نے مجھے یہ سکھا دیا وہ سکھا دیا، میں خاک سکھاتا اگر آپ اپنا کمپیوٹر آن کر کے نہ سن رہے ہوتے مجھے. تو پہلے تو آپ نے آن کیا تو میں آپ تک پہنچا نا.
میں تو موجود تھا. پھر سجاد کیسے آیا؟ سجاد تو اپنی وجہ سے آیا, میری وجہ سے تو نہیں آیا. اس کو شوق کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تھا نا, کہیں نہ کہیں چھوٹا سا کیڑا اس کے دماغ میں کہ یار کچھ سن لوں سیکھ لوں, تبھی تو ہوا نا یہ, ورنہ ممکن ہی نہیں تھا. تو اس کا کریڈٹ مجھے یا کسی اور کو نہیں جاتا, آپ کی اپنی ذات میں آپ کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے کہیں کسی گوشے میں یہ سوچا کہ یار یہ بھی سن کے دیکھ لیں, وہ پھر آپ کو لگ گئی بات اچھی تو پھر آپ آگے چلے. لیکن پہلی بار کسی نے آ کے نہ تو بندوق آپ کے سر پہ رکھی تھی, نہ آپ نے کوئی اپلیکیشن مجھے بھیجی تھی, کچھ بھی نہیں کیا تھا. ایک ذریعہ ریسورس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا آف اٹریکشن کے ذریعے بناتا ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ موسم کو نہیں جانتے تھے, کسی کو بھی نہیں جانتے تھے. جی 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 میں سر یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کا صحیح کرنا ہو تو اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. ہاں, پہنچتا بھی نہیں ہے, پہنچا دیا جاتا ہے. وہ اسی طرح ہوتا ہے نا, یہی لا آف اٹریکشن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا شروع کرتا ہے, جب آپ کے سوال کا جواب, تو وہ اسی طرح دیتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے ریسورس بنا دی, آپ کو ایسے لوگوں کے قریب لے جائے گا وہ خود ہی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں آپ کو دوست مل گئے بہت اچھے, جو آپ دیکھیں زندگی میں سب کے ہی بہت اچھے اچھے دوست رہے ہوں گے, لیکن اب آپ محسوس کرتے ہوں گے یار یہ تو ایک الگ ہی گروپ بن گیا میرا. ٹھیک ہے, اور مختلف شہروں میں رہتے ہیں, حالانکہ ہم فزیکلی کبھی ہم نے ہاتھ نہیں ملایا, لیکن آپ جیسے رات کے 12 بجے بھی اگر ذہن میں کوئی ایسا سوال آیا تو آپ چونکتے نہیں ہوں گے, یار موسم کو میسج بھیجتا ہوں, جواب آ جائے گا. پتا ہے نا, اب آپ کی ایسے ہی ہوتا ہوگا. ہوتا بھی سر ایسا ہی کرتے ہیں, ایسا ہی کرتے ہیں ہم لوگ. سوچیں آپ ذرا کہ کہاں ہر ایک الگ 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 اپنی دنیا میں تھا نا. آپ دیکھیں آپ کا اپنا ایک سرکل آ گیا جو ان بچپن کے دوستوں سے بھی آگے نکلتا چلا جا رہا ہے, یعنی قربت میں ایک دوسرے سے, انڈرسٹینڈنگ میں. تو دس از اے گاڈس گفٹ, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے. کوئی ہمیں انسان تھوڑی کر سکتا ہے یہ کام. بھئی میں 10,000 میل دور بیٹھا ہوں, میرا آپ سے کہیں سے کوئی بھی رشتہ ملتا ہے کہیں جا کر؟ کہیں بھی نہیں ملتا تھا آج تک, جب تک یہ شروع نہ ہوا. آج ہمیں ایسا لگتا ہے ایک فیملی ہے. کیوں ہوا؟ ورنہ میرا کیا, میرے کو کہاں نہ لینا. ہاں خلیق بھائی کو میں نے جہاں پتا تھا میرے شہر کے, لیکن کبھی ہم نے بات بھی نہیں کی تھی. یقین کریں کتنے سال خلیق بھائی, ہم کتنے سالوں تک میرے خیال دیکھا بھی نہیں ہم نے, 26-25 سال ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, آپ کو لا آف اٹریکشن لے کر آتا ہے ایک دوسرے سے. بس سر جب میں 8th یا 9th کلاس میں تھا تو ماشاءاللہ آپ نے جب پریکٹس کرنے شروع کی تھی, اور یہ ٹور آباد میں جو آپ نے ایک جگہ بنوائی تھی کلینک کے لیے, بڑی جگہ, تو جب سے ایک محبت سی سر آپ کے لیے پیدا ہو گئی دل کے اندر کہ یار ڈاکٹر فضل صاحب کا, آپ کا نام سر ماشاءاللہ بہت ہوا پورے شہر کے اندر, کہ یار یہ ایک نیا شخص آیا اور ایک دم چھا گیا یہ یہاں پر. تو بس اس سے محبت پیدا ہو گئی دل کے اندر, اور وہ پھر یہاں تک لے کر آ گئی. ہاں, تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں سب رشتے. دیکھیں کچھ لوگ کبھی کبھی خون کے رشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت جو آ جاتی ہے نا ایک دوسرے میں. تو اب مطلب وہی میں بتا رہا ہوں کہ کہاں میں کہاں آپ سب اپنے اپنے شہروں میں, ہم لوگوں کا ادروائز دیکھا جائے تو کہیں سے کوئی آنکڑا نہیں ملتا ہے. جسے کہتے ہیں نا پوسٹ آفس ہی نہیں ہمارے ملتے, ہمارے تو پوسٹ آفس سب کے الگ الگ ہیں. ڈاکخانے جسے کہتے تھے اردو میں, کہ ہمارے تو ڈاکخانے ہی بہت الگ الگ ہیں بھائی. تو مطلب یہ ہے قدرت کا نظام ہے, اس کو شکر کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہمیشہ گریٹیچیوڈ میں ہونا چاہیے, گریٹفل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے کسی نہ کسی انداز سے, اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے ایک دوسرے کے ذریعے. تو اچھی بات ہے, آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم ویری پلیز کہ چلیں آپ لوگ اس کو توجہ بھی دے رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, اور آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی تو سفر شروع ہوا ہے یار. ابھی تو آپ نے ٹریلر ہی دیکھا, فلم تو ابھی چلی نہیں ہے. فلم تو اب چلنی ہے, یہ سوچ لیں. تو آپ انشاءاللہ سر بھی جو ہے نا, جو ابھی سر بھی تھوڑا ہمارے جو پیالے بڑے جیسے جیسے ہوتے جا رہے ہیں اتنا ڈیل رہے ہیں. ڈیلا کے باہر نہ کہیں گر جائے. بالکل واقعی, میں کئی بار بڑا محتاط ہوتا ہوں کہ یار ایک دم اوور ویلم نہ کرو, یہ بھاگ جائیں گے سب. کیونکہ پھر وہ دیکھیں نا, اگر آپ پوری طرح مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہے, اور میں کہوں یہ بھی دے دو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, آپ کہیں گے یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کنفیوز ہوں, جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے آپ کی لائف میں بھی, میری لائف میں بھی. تو ہمیں جسے کہتے ہیں نا
ابنڈنس نہیں چاہیے نالج کی, ہمیں انڈرسٹینڈنگ چاہیے نالج کی, سمجھنا پہلے ہے نا. اب جیسے آپ نے کہا فلاں کتاب, میں نے کہا نہیں یہ پڑھا, پہلے ہم اس پہ چلیں گے جان بوجھ کے. اب میرا ایک پلان تھا کہ ایسے میں نہیں بتاؤں, جیسے اب آپ دیکھیں 15 انویلیبل لاز آف گروتھ, میں نے کہا نا آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس کتاب کا. کیوں کہا؟ مجھے پتا تھا کہ یہ بیس بنے گی آپ سب کی گروتھ کی, کیونکہ میں ایسس کر رہا تھا نا کہ ان کو پہلے کیا پڑھانا چاہیے, جس سے آگے ان کی سوچ کھلتی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں اسی میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں اس وقت کوئی اور بھی دیکھا, میٹھے بول میں جادو پہ بھی بات ہو سکتی تھی نا, کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے لیے تو مشکل نہیں تھی نا وہ اس وقت بھی. یا دوسری جو کتابیں ہم باتیں کر رہے تھے مختلف 21 irrefutable laws of leadership, وہ بھائی میرے ابھی وہ لیڈرشپ پہ بھی ہم آ جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلے ہم اپنی ٹنکیاں بڑی کر لینا کہ پھر بڑے لیڈر کی بات کریں تو اس پہ بھی آ جائیں گے. کون سا مسئلہ ہے, ہمیں کون سا وہ نہیں آتا ہے, موجود ہے نا ہمارے پاس, ہماری ریسورسز ہیں نا اتنی, تو ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت. لیکن چونکہ پرسنل گروتھ پہلے چاہیے تھی تو ہم اس لیے وہاں چلے گئے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ سارے انٹرویو سن رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے تھاٹ لیڈر کو لا کے آپ بھی کر رہے ہیں, اور جن دوسرے بھی کر رہے ہیں, بڑے جو نام میں بڑے ناموں کی بات کر رہا ہوں, یعنی عام بچوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کون سی کتاب وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں کون سی کتابیں سنتے ہیں آپ؟ تھنک اینڈ گرو رچ, ان 15 انویلیبل لا کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, اور میٹھے بول میں جادو کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. بس اب مجھے بتائیے, میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ آپ ان 6 کتابوں کو ہی اگر آپ سمجھ لیں نا تو یار آپ کہیں پہنچ جائیں گے. تو ابھی تو ہم نے کہا نا, سوچا تھا میں اگر 15 انویلیبل لا کے اوپر ہی پی ایچ ڈی کر لینا تو یہ بھی ایک نیش ہے, تو اس سے آگے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بہت سارے لوگوں کو, اسی کے اوپر بھی آپ بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں, ملینر بن جاتے آدمی اپنی گرو کر کے. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ میں نے تو چھوٹے چھوٹے پاکٹس دکھا رہا ہوں نا کہ آپ یہ پہلے کریں, پھر یہ کریں, پھر یہ کریں. آپ کو میں نے جیسے کوچنگ کا ابھی تھوڑا سا چسکا جیسے آپ کا شروع ہوا ہے, آپ ایمانداری سے بتاؤ مزہ آتا ہے یا نہیں, یہ بتا دو بس. آپ خود فیل کر رہے ہوں گے مزہ آ رہا ہوگا. جی ہم ڈیلی تو ایک آدھ بندے کی میں کرتا ہوں کوچنگ, تو جب وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں, ٹھیک, ہم نے یہ سوچا ہی نہیں. یہ بس خلیق بھائی قابو نہیں آ رہے میرے سر, خلیق بھائی قابو نہیں آ رہے. خلیق بھائی کے راز ایسے ہیں نا, وہ بتانا نہیں چاہتے. وہی والی بات, وہ سر آپ بتا دیجیے. مجھے لگتا ہے مجھے خود ہی اترنا پڑے گا ان کے لیے میدان میں. سر میں خود حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس. نہیں بالکل, آپ میری کوشش ہے کہ آپ سرنڈر کر لیں گے. ہاں دیکھیں نا, آپ کو کتنی, جب آپ اپنے ایک کوچنگ سیشن کو ختم کرتے ہیں, یقین جانو تو آپ کو کتنی سیٹسفیکشن لگتی ہے اپنے آپ سے. یعنی آپ فیل کرتے ہیں نا ایک پرائڈ سی کہ یار آئی نو سم تھنگ which nobody else can do it. 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہم کرتے ہیں نا, 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جی مجھے کچھ معلوم تھا تو میں یہ کر پا رہا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوا. یہی تو ساری مین ہے نا کہ اس کا بھلا ہو ہمارا وہ. جی, اور وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ زندگی میں جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت کسی کی, تو جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا اطمینان ہوتا ہے. کسی کی بھی زندگی میں آپ کو بڑا اطمینان ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, یار چلے میری وجہ سے اس بیچارے کا کچھ تو اچھا ہو گیا. بالکل یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں گے نا, تو مطلب آپ کسی کو فائنینشلی بھی اگر سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا جتنا اس بندے کو آپ جگا لیتے ہیں اور اس کو کلیئر کر دیتے ہیں, تو وہ اس کو لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. یہ تو وہ سیلف اسٹیم بھی رکھے گا اپنی, وہ اس کے احساس برتری بھی برقرار رہے گا, جذبات کو بھی ٹھیس پہنچے گی, تو وہ زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. ممکن ہے آپ سے آگے بڑھ جائے, بالکل ممکن نہیں, ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم سے آگے جائے. جب آپ یہ سوچ رکھیں گے نا کہ یہ مجھ سے آگے جائیں فاروق بھائی, معظم بھائی اور سجاد بھائی, تو اس سے میرا قد چھوٹا تھوڑی ہو رہا ہے, میرا قد تو اپنے آپ بڑا ہو رہا ہے نا پھر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں آپ کو اپ لفٹ کر رہا ہوں نا, تو میں تو خود اونچا ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو دبا رہا ہوں تو میں خود نیچے جا رہا ہوں. یہ غور کریں. تو کبھی بھی اپنے علم کو اور اپنے مطلب جو بھی آپ کا فن ہے نا, آپ اس کو اپنے پاس نہ رکھیں. دیکھتے ہوئے ذرا بھی گھبرائیں نہیں. آپ اس بات سے نہیں ڈریں کہ یار
اب اگر یہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، کوئی کسی کے آگے نہیں ہوتا. اگر آپ میں صلاحیت ہوگی تو آپ اپنی صلاحیت کے مطابق ہی پائیں گے. اب میری ٹنکی اگر اتنی ہے صلاحیت کی اور سجاد بھائی اس سے آگے جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے ارن کیا ہے نا. مجھے پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو گرو نہیں کیا پھر یہاں سے آگے، اس کا مطلب ہے. تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں گرو کر رہا ہوں تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت ہی کسی سے نہیں. تو میں کبھی یہ نہیں سوچتا باخدا، نہ آپ نے میرے کو اب تک تو آپ لوگ محسوس بھی کر چکے ہیں، میں کوئی چیز مطلب چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ یار اس طرح کر لو بھائی، یہ اس طرح کام ہوگا. کیونکہ مجھے چھپانے سے کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اور نہ میرا آپ کا کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے کسی طرح بھی. ٹھیک ہے نا، تو مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ اتنا ہی سیکھیں مجھ سے زیادہ اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ میں پتہ نہیں، لوگ پتہ نہیں کیوں. میں ابھی کل ہی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نام نہیں لے سکتا ان کا، مجھے مجبوری ہے. تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ سارا تھوڑی ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو. بھائی کیوں نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا راز ہے جو چھپا رہے ہو بھائی ہم سے؟ تو مطلب مجھے اب جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو اب ان سے مجھے بتاؤ کہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ یہ بات تو ہمیں کھل کے بتا ہی نہیں رہا. ایک میں ان سے اگر کوئی مشورہ لے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ اور چھپا رہے ہیں مجھ سے. تو ایسا آدمی تو پھر قابل اعتبار نہیں رہتا نا. تو وہی والی بات ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو جتنا پڑھا سکیں، سکھا سکیں، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آگے تک پہنچاتے جائیں. آپ کا علم بڑھتا جائے گا، آپ کا اعتماد بڑھتا جائے گا. اب آپ دیکھیں، آپ نے 3 شو یا 2 شو جو بھی اب تک کیے ہیں جیسے اس سبجیکٹ پہ، آپ کا اعتماد اس سبجیکٹ پہ کتنا بہتر ہو گیا پہلے سے، خود ہی بتا دیں. جی پورے سارا کچھ کانشیس میں آ گیا ہمارا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار آئی ایم ناؤ اتھارٹی. مطلب اور یہ فیلنگ آنی چاہیے آپ کو کہ یار مجھے ہم آتا بول ہے. سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی بات ہو تو ہم اپنا وہ پورا سنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہوتا ہے کام، اس طرح سے ہو رہا ہے. بس ایک چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا جو اپنے انٹرویو لینے والے ہیں نا، اپنی ٹیم کے لوگ، جی ایک ہی سوال کو بار بار نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، جیسے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. جیسے ہر جگہ جو بھی آیا اس سے ہم ایک ہی سوال کر رہے ہیں، یار مینٹور اور کوچ کا فرق بتاؤ. ابے بھائی آپ کو پتا ہے تو وہ سوال آپ کر کے صرف آپ اپنی قابلیت جھاڑنا چاہ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہ اس پاگل کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. اس دوڑ میں کبھی نہ پڑیں. کبھی میں نہیں پوچھتا ہوں ایسے سوال، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے نا. کیونکہ وی نو دا آنسر. آپ سب میں کون ایسا جو اب یہ نہیں جانتا کوچ اور مینٹور کا فرق؟ مجھے بتائیں آپ میں سے کون ہے؟ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں بھائی؟ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کا؟ کارڈ میں جاؤ اسے نہیں پتا نہ ہو ہمارے. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے وہی ہوتا ہے، لوگ کوشچن وہ کرتے ہیں جو اس کا جواب پہلے سے ان کو پتا ہو، تاکہ اس پاگل کو نہیں آتا ہے. اچھا میں اس کے بالکل اپوزٹ. سوال وہ کرو جو آپ کو نہیں آتا تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں نا اس سے. جیسے میں اس سے ابھی پوچھ رہا تھا کاؤنسلنگ اور تھراپی میں کیا ہے فائن لائن، بتاؤ ہمیں، سمجھاؤ. اب وہ کچھ سمجھا پائیں، کچھ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، لیکن مطلب مجھے نہیں پتا تھا ریئلی، کیونکہ میں کبھی کاؤنسلر کے پاس گئی نہیں ہوں. تو مجھے کیا پتا وہ کیا کرتے ہیں آپس میں ان کے سیشن میں. تو میں چاہتا ہوں ایسے سوال کیا کرے جو سوال پہلے سے جس کے جواب آپ کو آتے ہیں نا، تو وہ نہیں پوچھتے. اس کو پوچھنے سے آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو صرف 3 منٹ کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ باولا ہے، مجھے زیادہ آتا ہے. لیکن ہم اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں سب کا، ہم تو اپنے آپ کو گرو کریں. تو سوال ایسے پوچھا کریں جس کا جواب آپ کو نہیں آتا ہو. اچھا میں نے دیکھا جتنے بھی انٹرویو جیسے دیکھ رہا ہوں، میمونہ ہو، زینب ہو، یہ سب یہی سوال کر دیتے جا کے ہر ایک کے آگے. اچھا پھر میں ہنستا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 95% بدھوؤں کو نہیں آتا یہ جواب. میں تو آپ کو پہلے دن یاد ہے میرے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ مس یوز ابیوز جو ہوئی یہ ٹرم وہ ہے لفظ کوچ کی. لیکن کوچ کیا ہے اس انڈسٹری کی، لائک اے کوک ہے. کوک کا نام بکتا ہے، کوچ کا نام بکتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کوچنگ ہوتی کیا ہے، لیکن چونکہ جو چیز بکتی ہے مارکیٹ میں وہی نام لگا دیتے ہیں نا ہم لوگ. تو وہ سب اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر اور کوچ لکھ دیتے ہیں. 11 سال کا بچہ ہے وہ ابھی اپنے آپ
یہ چونکہ کوچ کا جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک ہی کنسیپٹ ہے چاہے وہ جو بھی ہو, لیکن میں ایک سائٹ پہ دیکھ رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کوئی 10 15 20 جو ہے نا کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. بزنس کوچنگ, کیریئر کوچنگ, کانفیڈنس. کیٹیگریز نہیں ہے, وہ نچ ہے. نچ بنانا ایک الگ چیز ہے. نچ جیسے میں نے کہا نا, آپ اپنی نچ ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نہیں ڈھونڈتا کیونکہ میں اپنے آپ کو کنفائنڈ نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہوگا, جب آپ نچ کر دیں گے نا تو پھر دوسرے پروفیشن کے لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. حالانکہ کوچنگ میں پیشے کا کوئی واسطہ نہیں ہے دیکھا جائے تو, آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن پروسیس وہی ہے. لائف کوچ لکھا ہوا ہے جو, تو وہ بڑی ٹرم ہے نا, ساروں کے لیے آ جاتی ہے. آپ لائف کوچ کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ایڈ کریں, ٹھیک ہے نا. صرف لائف کوچ ہی نہیں, آپ اس کو مطلب کسی طرح بھی کر سکتے ہیں. سکسیس کوچ رکھ رہے ہیں اپنا نام. سکسیس, اب سکسیس تو کسی بھی شعبے میں ہو سکتی ہے نا. جی آپ سکسیس کوچ بن جائیں نا, لائف کوچ نہ لکھیں. لائف کوچ سکسیس کوچ دونوں لکھ دیں تو سکسیس تو آپ چاہے ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, یا آپ جینیٹر ہوں, یا کوئی بھی پیشہ ہو, اس میں سکسیس تو ہے نا, موجود تو ہے نا. تو آپ تو کوچ کر رہے ہیں نا. آپ کوچ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کے راز خود اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تیرے میں کیا طاقت ہے. تو جب آپ کسی کی طاقت کو جو ریویل کرتے ہیں, آشکار کرتے ہیں, تو وہ جس پیشے سے بھی تعلق رکھتا ہو کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نے کہا جی میں آئی ٹی کوچ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو لائف والا میرے پاس ہی نہیں آئے گا. مطلب اب آپ نے خود ہی ڈسکنیکٹ کر دیا نا مجھے اپنے آپ سے. یار میں تو آئی ٹی کا بندہ ہی نہیں ہوں, میں کیا کروں گا سجاد بھائی سے بات کر کے وقت ضائع کر. یا موزم بھائی نے کہا میں ایجوکیشن کا کوچ ہوں, تو میں کہوں گا یار میں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے مطلب میں اس سے بچانا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ کریں یہ. جی لیکن ہاں وہی ہو جاتا ہے نا کہ آپ واٹ آئی کین ڈو, اس میں آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر دیتے ہیں, بس جو آپ کر سکتے ہیں وہی تک ہو جاتا ہے. تو وہ آپ نے خود ہی محدود کیا نا اپنے آپ کو, کسی اور نے تو نہیں کیا. پھر وہ اس کا اصل میں ورڈ نہیں مل رہا تھا نا, کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں. بس آپ لکھیں لائف اور سکسیس کوچ, تو زندگی میں جسے بھی کامیابی چاہیے, چاہے اس کا شعبہ کوئی بھی ہو, آئی کین کوچ, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. کوچنگ ایک ٹوٹلی الگ پروسیس ہے نا, آپ تو اب سمجھ چکے ہیں جب تک, تو اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ پیشے سے اپنے آپ کو جوڑیں کسی کے. میں کیوں, اگر میں یہ لکھنا شروع کر دوں تو یقین کریں کہ پھر میں یہ جو اب کوئی فارماسیوٹیکل کا سی ای او ہے جس کا میرا کلائنٹ, تو کوئی انجینئرنگ کمپنی کا ہے, اب کہیں سے ان کا میچ ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب کیا. ہاں, اور مجھ سے میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں نا کہ بھائی میرا کام تھوڑی, میں آپ کی نوکری کی تلاش میں تھوڑی ہوں, یا مجھے آپ کو ریپلیس تھوڑی کرنا ہے جو مجھے انٹرسٹ ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں. میرا تو صرف اور صرف اور صرف ایک ہی گول ہوتا ہے نا کہ آپ کو کامیاب ہو جائیں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ, اس میں بات ختم. میرے پیسے اسی پہ ملنے ہیں مجھے. تو بس فوکس یہ کیا کریں کامیابی کو, چاہے وہ جو بھی شعبہ ہو. تو اپنے آپ کو کنفائن نہ کریں کبھی اپنے آپ کو. ہاں, اور اب اپنے باس کو بھی آپ بہت زیادہ کوچ نہ کیا کریں. مطلب اس کو بھی ایسے ٹائم دیں کہ مہینے میں 2 بار ہی کروں گا میں یہ سیشن, اس سے زیادہ نہیں, تاکہ آپ پروفیشنل ہیں نا یار. اب میں یہ تھوڑی ہوں کہ روز صبح مجھے بلا لو, آؤ یار آدھا گھنٹہ سجاد بھائی میری کوچنگ کرو. نہیں جی, مہینے میں 2 سے زیادہ میں سیشن نہیں دیتا ہوں کسی لیے. سجاد بھائی ویلیو بڑھائیں اپنی, ویلیو بڑھائیں اپنی. اچھا آپ اس کو ٹرانسمیشن کو اینڈ کر دیں فیس بک والی, تو پھر ہم بات کریں. چلو ٹھیک ہے, آپ لوگ چاہے تو